ہم تمام لوگ جانتے ہیں ایک شخص جس پر اداسی چھائی ہوئی رہتی ہے، ایک شخص جو اپنے حالات سے مایوس ہو جاتا ہے، اور اس اداسی اور اس مایوسی کی وجہ سے اس میں انگزائٹی پیدا ہوتی ہے، مطلب اس کے اندر جو ہے ایک قسم کی جس کو کہتے ہیں بے چینی پیدا ہوتی ہے، اور اس بے چینی کے نتیجے میں یاد رکھیے اس کو کبھی کبھار ذہنی تکلیف یا ذہنی تناؤ یا ذہنی بیماریاں بھی لگ جاتی ہے، اور جسمانی بیماریاں بھی لگ جاتی ہے، جیسا کہ پیٹ کا ہمیشہ خراب رہنا، اسی طرح کسی اعضاء میں کنٹینیوس پین یا تکلیف ہونا، سر کا درد ہمیشہ ہوتا چلا جانا، یہ تمام چیزیں پھر اس کو ہونے لگتی ہے۔ لیکن جو ڈپریشن ہے یہ ذہنی بیماری، اس بات کو آپ یاد رکھیں۔ جنرلی ڈپریشن کا فزیکل بیماریوں سے بھی تعلق ہوتا ہے، لیکن فزیکل بیماری کے بارے میں جو آدمی زیادہ سوچ لیتا ہے تبھی ڈپریس ہوتا ہے اور ذہنی بیمار ہوتا ہے۔ تو گویا پتا چلا ڈپریشن ایک ذہنی بیماری ہے، ایک ذہنی کیفیت۔ اب یہ ذہنی کیفیت کو ہم کو قبول کرنا ہوگا کہ ڈپریشن کوئی چیز ہے۔ میں نے لوگوں کو یہاں تک دیکھا جب ان کے بارے میں ان سے ڈپریشن کے بارے میں کہا جاتا ہے تو وہ ہنستے ہیں دوسرے پر، یہ دیکھو کیا ہو جاتا اچانک، دیکھو ایسی کیسی فیلنگ آ جاتی، کیوں ہم کو پرابلم نہیں ہے کہ زندگی میں نہیں ہو سکتے ہیں، آپ کو پرابلم ہے، آپ الگ ڈھنگ سے اس کو لیتے ہیں، ان کو بھی پرابلم ہے، یہ الگ ڈھنگ سے اس پر ریئیکٹ کر رہے ہیں۔ تو ڈپریشن یاد رکھیے کوئی مذاق کا موضوع نہیں ہے، ڈپریشن ایک جینوین اور ریئل سائیکولوجیکل بولیے یا مینٹل ہیلتھ کا ایشو ہے، یاد رکھیے، جس کو سالو کرنے کے لیے ہم کو ساری تدابیریں، ساری ٹیکنیکس، ساری چیزیں کرنے کی ضرورت ہے۔ جب بھی کوئی انسان اس سے گزرتا ہے دوسرے انسان کا کام ہے اس کو بہت سنجیدہ اور سیریسلی لے۔ ڈپریشن کے لیے کوئی ایج فیکٹر نہیں ہوتا ہے، ڈپریشن کے لیے کوئی سیکس فیکٹر نہیں ہوتا ہے کہ مردوں کو ہوتا ہے عورتوں کو نہیں ہوتا ہے، عورتوں کو ہوتا ہے مردوں کو ہوتا ہے، اس میں کوئی ایج بار بھی نہیں کہ بچوں کو ہوتا ہے بڑوں کو نہیں ہوتا ہے، بڑوں کو ہوتا ہے بچوں کو نہیں ہوتا ہے، یہ بچوں کو بھی ہوتا ہے، بڑوں کو بھی ہوتا ہے، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی ہوتا ہے، اس میں کوئی تمیز بھی نہیں ہے کہ مسلمانوں کو نہیں ہوتا دوسرے لوگوں کو ہوتا ہے، نہیں، یہ سب کو ہوتا ہے۔ لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے مسلمان کو ڈپریشن نہیں آتا، نہیں، غلط بات، مسلمان کو بھی ڈپریشن آتا ہے، لیکن ایک مسلمان اس پہ جو ریاکشن دیتا ہے اس کے بعد جو ایکشن کرتا ہے وہ پازیٹیو ہوتا ہے، جس سے وہ ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی انسان ہو اور وہ ڈپریس کبھی زندگی میں نہ ہوا ہو، کبھی نہ ڈرا ہو حالات سے، کبھی فکریں اس کو نہ آئی ہو فیوچر کی، کبھی کوئی بات کو جو پاسٹ میں ہوگی سوچ کے وہ گھبرایا نہ ہو، سب کو ہوتا ہے۔ ایک مومن انسان اپنے گناہوں سے گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، کبھی کبھار ایک انسان اپنے دنیا کی حالت سے پریشان ہوتا ہے، کاش میں ایسا کرتا تو آج یہاں ہوتا، یہ بھی ہوتا ہے۔ تو ڈپریشن کے لیے کوئی ریس، کلر، سیکس، ایج کچھ بھی نہیں یاد رکھ، یہ سب کو ہوتا ہے، سب کو ہو سکتا ہے۔ یہ ایسا بھی نہیں کہ یہ گورے لوگوں کو زیادہ ہوتا ہے اور بلیکس کو نہیں ہوتا، سب کو ہوتا ہے، یہ ایشینز کو ہوتا ہے، بلیکس کو ہوتا ہے، وائٹس کو ہوتا ہے، سب کو ہوتا ہے یاد رکھ۔ بس فرق یہ ہے کہ جب آدمی اس کو وہ کیفیت میں جاتا ہے وہ اس پر کیا ایکشن لیتا ہے بعد میں، مطلب اس کا دفاع کیسے کرتا ہے، یہ امپورٹنٹ فیز ہے۔ کچھ لوگ کمزور پڑ جاتے ہیں اس ڈپریشن کے سامنے اور وہ اپنی جان لینے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ لوگ کمزور پڑ جاتے ہیں ڈپریشن کے سامنے، لانگ لائف وہ دوائیں کھاتے رہتے ہیں اور پریشان رہتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس کے حل کی طرف بھی ہم ڈسکشن کریں۔ یاد رکھیں ڈپریشن یاد رکھیے حقیقت ہے، اور اس کو ہیلدی انوائرمنٹ میں ڈسکس کرنے میں نہ جس کو مسئلہ ہے اس کو کوئی تکلیف ہونا چاہیے نہ لوگوں کو تکلیف ہونا چاہیے، یہ ڈسکشن کا موضوع ہونا چاہیے، یہ ٹاپک ہم ڈسکس کرنا چاہیے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حالات ایسے اخباروں میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ 8، 9 اور 10 سال کے بچے ڈپریس ہو جا رہے ہیں، اور ڈپریس ہونے کے بعد وہ جو قدم اٹھا رہے ہیں نا وہ اور بھی ڈینجرس ہے، یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کری، بہت ڈینجر۔ مطلب میں یہاں تک آپ کو بتا سکتا ہوں کہ 10 سال کے بچوں نے خودکشی کر لی، کیونکہ نہ والدین سمجھ پائے ڈپریشن کیا ہے، نہ بچہ کوپ کر پایا، مطلب نہ سمجھ پایا اور نہ اس کا دفاع کر پایا۔ کوپ مطلب اس کو لڑنا، اس کے خلاف بات کرنا، اس کو برداشت وہ نہیں کر پایا، کیونکہ سوسائٹی اس کو ڈسکس نہیں کر رہی۔ ہم سمجھ رہے یہ ٹیبو ہے، مطلب اگر کوئی بولا میرے کو ڈپریشن آ رہا تھا، ارے تو ایمانی کمزور ہے تیرا، ڈپریشن آ گیا، نہیں، ایمانی کمزوری کا ڈپریشن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ایمانی کمزوری کا ڈر سے کوئی لینا دینا نہیں۔ کوئی سمجھے کہ کوئی انسان ڈرتا ہے تو وہ اچھا مومن نہیں ہے، ڈپریشن آتا تو اچھا مومن نہیں ہے۔ اینگزائٹی، بے چینی ہوتی ہے، سلسلاہٹ بولتے ہیں قسم کی، پیر ہاتھوں میں وہ بے چین ہو گیا، دل نہیں لگ رہا کسی کام میں، گھبراہٹ بولتے دیکھیے عام طور سے اس کو بہت کامن۔ تو یہ ٹینس ہونا یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، یہ کوئی ایمان کے خلاف نہیں ہے، یہ کوئی اسلام کے منافی نہیں ہے، یہ کوئی عقیدے کی وہ نہیں۔ ہاں اصل چیز ہے کہ ایک مومن جب ان کیفیت سے جاتا ہے، ڈر ہے، خوف ہے، بے چینی ہے، ڈپریشن ہے، انگزائٹی ہے، فیئر ہے، تو وہ ایکشن کیا لیتا ہے، ریئیکٹ کیسا کرتا ہے، جوابی کاروائی کیسے کرتا ہے، یہ امپورٹنٹ ہے۔ لیکن کبھی بھی یہ مت سوچئے کہ اچھا مومن ڈپریس نہیں ہو سکتا، ایک مومن کو ڈر نہیں ہو سکتا، ایک مومن خوفزدہ نہیں ہو سکتا، ایک مومن فیوچر کی فکر نہیں کر سکتا، ایک مومن پاسٹ کی فکر کر کے پریشان ہو سکتا ہے، پاسٹ کے گناہوں سے پریشان ہو سکتا ہے، فیوچر کے حالات سے پریشان ہو سکتا ہے، سامنے دکھنے والی چیزوں سے ڈر سکتا ہے، بالکل کامن ہے، کوئی اس میں وہ نہیں ہے۔
تو اس کا ایمان سے مت جوڑیے اور اس کو ڈسکشن کا ٹاپک بنائیے, بات کیجیے گھر میں. بچوں کو بھی ڈپریشن آ رہا ہے, اب ڈسکشن نہیں ہو رہا ہے, بات نہیں ہو رہی, سمجھایا نہیں جا رہا ہے, وہ کچھ بھی ایکشن نہیں لے رہے بیچارے, سمجھ نہیں پا رہے. تو لہٰذا گھر میں بیٹھ کے بات کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں. ایک اداسی کی کیفیت, ذہنی پریشانی کی کیفیت, جس کے اندر آدمی دو چیزیں بڑی اہم اس کے ساتھ ہوتی ہے, ایک ہوپ لیس ہو جاتا ہے اور دوسرا اپنے آپ کو ہیلپ لیس محسوس کرتا ہے. یہ سچویشن جو ڈپریشن کی ہے اس میں آدمی ہوپ لیس ہو جاتا ہے, اس کو کوئی سامنے روشنی, جس کو بولتے ہیں نا ایک امید کی کرن نظر نہیں آتی ہے, ہوپ لیس. اور دوسرا وہ ہیلپ لیس محسوس کرتا ہے اپنے آپ, مطلب کوئی اس کا یار اور مددگار نہیں ہے, وہ سوچتا ہے. بس جب وہ ہوپ لیس اور ہیلپ لیس ہو کر وہ صحیح جگہ نہیں اپنے آپ کو ڈائیورٹ کرتا, صحیح ڈائریکشن میں نہیں جاتا, نتیجہ یہ ہوتا ہے یا تو اپنے ذہن پہ زیادہ فکریں لے کر اور بیمار ہو جاتا ہے, یا اللہ رحم کرے وہ یہ سوچتا ہے کہ اب چونکہ میں ہوپ لیس اینڈ ہیلپ لیس سچویشن میں ہوں, بس اپنی جان لے لینا شاید, یا اپنی جان کو نقصان پہنچا لینا شاید میری دفاع, میرے بچنے کا ذریعہ. تو کئی لوگوں کو دیکھا گیا وہ جب ڈپریشن کی کیفیت میں آتے ہیں تو اپنی نسوں کو کاٹ لیتے ہیں, مرنے کے لیے نہیں, لیکن وہ بھی ان کو اچھا لگتا ہے, جسموں کو اپنے کاٹ لیتے ہیں پریشانی سے, چونکہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا وہ کیا کرے. کبھی کبھار اپنے آپ کو پھر مارنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ظاہر سی بات ہے جو ڈیٹا ہمیں ملتا ہے 10 لوگ اگر اپنے آپ کو مارنے کا اٹیمپٹ کرتے ہیں تو 4 لوگ ہی کامیاب ہو پاتے ہیں, لیکن وہ جو 6 بچتے ہیں نا وہ بہت بری زندگی گزارتے تھے. سمجھ لیجئے کسی نے اٹیمپٹ کیا کودنے کا, گرا اور بچ گیا, ہاتھ ٹوٹ گئے ہمیشہ کے لیے, پیر چلے گئے ہمیشہ, بہت ڈینجرس سچویشن ہوتی ہے. تو لہٰذا ڈپریشن کوئی مذاق نہیں ہے, ڈپریشن ایک سیریس ٹاپک ہے. ڈپریشن پہ ڈسکس کرنا کوئی بری بات نہیں. ڈپریس ہونا, فیوچر کے بارے میں ڈر جانا, پاسٹ کے بارے میں گھبرا جانا کہ ایسا ہوا تھا میرے سے کیوں ہوا, فلاں نارمل ہے, بٹ اب ہم اس کو کیسا دفاع کرتے, یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, اس کو ہم دیکھیں. ڈپریشن کے نتیجے میں ذہنی کیفیت بدلتی, وہ تو ہے, کبھی کبھار جسمانی تکلیف, سر درد وغیرہ دیگر چیزیں بھی اس سے ہوتی ہے, پیٹ کا خراب رہنا یہ بھی اس سے اور یہ سچویشن ہیلپ لیس اور ہوپ لیسنس پیدا کرتی ہے, جو سب سے ڈینجرس فیز ہے ایک انسان کا. تو لہٰذا اگر کوئی ایک انسان مجھ سے پوچھے ایک لائن میں یہ بتائیے کہ ڈپریس انسان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے, ایک لائن میں بتائیے, تو میں کہوں گا اس کو امیدیں دلانا چاہیے, اور اس کو جو ہے یہ یقین دلانا چاہیے کہ اللہ کی مدد آنے والی. اس کو کیا کرنا چاہیے, اس کی ہوپ لیس سچویشن کو اور اس کی ہیلپ لیسنس کو دور کرنا چاہیے, یہ بول کر کہ تم بالکل امید رکھو کل تمہارے لیے اچھا ہے اور اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہے, وہ مدد کرنے والا ہے اور کل اچھا ہے. یہ ایک لائن میں یہ کام کرو اس کے ساتھ, کیونکہ یہی وجہ اس کی مین جڑ بنتی ہے جس کی وجہ سے اس کیفیت میں وہ چلا جاتا ہے. اب آئیے, ڈپریشن کسی کو زیادہ ہوتا ہے اور کسی کو کم ہوتا ہے, لیکن یہ زندگی کے ہر فیز میں سب کو ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر اگر آپ چھوٹے تھے تو اس چیز کو فیل کر سکتے ہیں. آپ جب امتحان میں فیل ہو گئے تھے اور آپ کو گھر جانا تھا, کیا کیفیت تھی آپ کی, وہ ڈپریشن ہے. پہلی کیفیت رزلٹ دیکھتے ہی پیٹ میں گڑ 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 چالو, اس کے بعد آپ گھر گئے تو کیا ہوتا ہے نا. تو وہ سچویشن میں کچھ بچے کیا کرے تھے معلوم, رزلٹ پھاڑ کے پھینک دے رہے, کچھ بچے کیا کرے چھپ جا رہے, گھر ہی نہیں جا رہے. یہ ہوا سب کے ساتھ ہوتا ہے. چلو رزلٹ چھوڑ دو, میں پڑھا لکھا نہیں ہوں تو میرے لیے کوئی ایگزام نہیں, چلو پڑھے لکھے نہیں تو دوسرا ایگزام. گھر میں کوئی چیز توڑ دی, اب ابا آنے والے شام میں, کیا سچویشن ہوتی تھی, اب آنے کے بعد پھٹکا دیتے کہ اور پورا دن ٹوائلٹ جا رہا, پریشان رہ رہا. کبھی یہ سوچ رہا چچا کے پاس چلے جاتا ہوں, ضد کر کے امی کو بولتا ہوں پڑوسی کے پاس چھوڑ دو, گھر میں دیر تک نہیں آنا, پھر چپکے سے آ کے نمازیں پڑھنا شروع کر دینا کہ ابا اگر دیکھے اچھا نماز پڑھ لے اس کے بعد دیکھتا, ٹھیک ہے. لیکن تھوڑا ان کا غصہ کم ہو جاتا. تو وہ جو اس ٹائم میں جو کیفیت تھی وہ ڈپریشن, وہ ڈر ہے, ساتھ میں امید کا کم ہونا ہے, ساتھ میں اس کے بعد کوئی مددگار بھی نہیں ہے. میں نے چیزیں ایسی توڑا کہ امی بھی اب ہیلپ نہیں کرنے والے, ہوپ لیس اور ہیلپ لیس سچویشن. تو ریزلٹ کو یاد کر لیجئے. چلیے اب وہ تو بچپن کا فیز, ایک بڑی عمر میں ہوتا ہے, انسان کسی سے محبت کر بیٹھا, اب وہ اس کو نہیں ملا, ہوپ لیس اور ہیلپ لیس. آدمی سوچتا ہے کہ اب میرے لیے زندگی جینے کی, چونکہ یہ کیسز میں کئی لوگ خودکشیاں کر لیتے ہیں, وہ بھی اپنے آپ کو مار لیتا ہے, یہ بھی اپنے آپ کو مار لیتا. ہوپ لیس اور ہیلپ لیس ہو گئے. ان کو لگا کہ اب دنیا میں کوئی چانس نہیں ہے کہ ہم لوگ واپس سے مل سکیں. حالانکہ ڈسکشن کے لیے کئی پوائنٹس یاد رکھیں, چونکہ ٹاپک ابھی وہ نہیں ہے تو میں اس میں نہیں جاؤں گا, بٹ ہر ایشو کے لیے ایک سولوشن ہے, ڈسکشن ہے, بات چیت ہے. یہ نہیں کسی انسان کے ساتھ بچپن میں کوئی ایسی چیز ہو گئی ہو جو وہ سنا نہیں سکتا, اب بڑے ہونے کے بعد اس کو احساس ہوتا ہے میرے ساتھ جو ہوا تھا غلط ہوا تھا, وہ جو فکروں میں جیتا ہے نا وہ ڈپریشن. تو یہ زندگی میں سب کے ساتھ ہوتا ہے, کسی کو تھوڑا, کسی کو زیادہ, کسی میں کم علامت ہے, کسی میں زیادہ علامت ہے, لیکن سب کے ساتھ ہوتا ہے. کوئی اس سے مستثنا اور ایکسپشنل نہیں ہوتے, اس بات کو یاد رکھیں. حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام فکریں کر رہے ہیں, قوم و ملت کے بارے میں سوچ رہے کل کیا ہوں گا, دشمن سامنے کھڑا ہے فکریں کر رہے ہیں, دعائیں کر رہے ہیں, ہے نا, لیکن وہ اس کو جو ریاکٹ کر رہے ہیں نا, اس پہ جو ایکشن لے رہے ہیں بہت امپورٹنٹ ہے. یاد رکھیں موسیٰ علیہ السلام کو مثال کے طور پہ لے لیجئے. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جب بھی آئے گا, ڈر اور خوف کا ذکر اس کے اطراف میں آنے والا کہیں نہ کہیں, کہ اللہ نے کہا ہے موسیٰ
تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ نے کہا یہ چھڑی عصا. تو کہا اسے پھینکو. جب پھینک کے سانپ بنا, موسیٰ ڈر کر پلٹ گئے. تو خوف ایمان کے خلاف نہیں ہے, موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے. اتنے برگزیدہ نبی ہے, اللہ کے اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک. کون کون ہے اللہ کے اولو العزم پیغمبر؟ 5. نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اولو العزم پیغمبر. اور ڈر کا لفظ تقریباً 5 مرتبہ ڈر کا لفظ ان کے ساتھ آیا. ڈرنا کو نہیں, اور ڈر کے بعد پھر اسٹریس, اینگزائٹی, اینڈ آدمی ڈپریس فیل کرتا ہے. یہ اس کا پروسیس ہے, یاد رکھیں. ڈرنا کوئی بری چیز نہیں. ہاں, ڈر کو کیسے ایکشن لیا موسیٰ علیہ السلام نے, وہ اصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کا خوف ہر طرف وہ ہے, اللہ پہ توکل رکھ کر دشمن کا دفاع کرنے کی کوشش کر رہے جو کچھ اویلیبل ہے. تو آپ جو ایکشن لیتے بہت امپورٹنٹ ہے, بہت امپورٹنٹ. اور اللہ کا بہت بڑا فضل ہے, امت مسلمہ کے پاس وہ ٹیکسٹ موجود ہے, وہ چیزیں موجود ہے جو افسوس کی باتیں دیگر لوگوں کے پاس موجود نہیں ہے, جس پر ہم کو فخر ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس اللہ رب العزت کی کتاب, اس کا کلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہے, جس میں ہر مسئلے کا حل ہے. یاد رکھیے, اس کو سمجھنے کی ضرورت. اب ڈپریشن کے جو ٹائپس ہوتے ہیں, الگ الگ ڈپریشن کے جو ٹائپ ہوتے ہیں وہ 3 بتائے جاتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم ٹاپک میں اور آگے بڑھے, میں یہ بات بتا دوں کہ میں ڈپریشن کا اسپیشلسٹ نہیں ہوں, نہ ہی میں کوئی ڈاکٹر کی ڈگری ہولڈ کرتا ہوں. میں آج ڈپریشن کے بارے میں جو کچھ نالج مجھے ملا, وہ ساتھ میں اسلامک نالج اٹیچ کرنے کی کوشش کروں گا. وہ میرا اسلامک نالج میری اپنی خصوصیت رہیں گی. باقی ساری چیزیں جو میں نے دیکھی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, ایسا ایسا بتایا جاتا ہے, یہ اس کے طریقے ہو سکتے. تو 3 اس کے ٹائپس. ایک بایولوجیکل ڈپریشن ہوتا ہے, جینیٹیکل, والدین کو تھا, بچوں میں بھی وہ کیفیت آ جاتی ہے. ایک ڈپریشن کی ہوتی ہے فزیکل ڈپریشن, جو بیماری کی وجہ سے, پین کی وجہ سے, سمجھ رہے آپ, اس وجہ سے آتی ہے کہ آدمی کنٹینیوس بیمار ہے, تو وہ اپنے آپ کو سوچتا ہے کہ اب میرا علاج نہیں ہو, ڈپریس ہونا چالو ہو جاتا ہے. یا کوئی پین ہے, النس ہے, ڈیسیز ہے, یا کوئی اس کو کنٹینیوس مارتا ہے یا اس کو کچھ کرتا ہے, تو اس سے جو کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ فزیکل کہیں گے ہم. اور تیسرا ہوتا ہے, یاد رکھیے, سوشل ایشوز کی وجہ سے آدمی ڈپریس ہو جاتا ہے. ہم میں سے اکثر لوگ یہ تیسرے اس کے شکار زیادہ رہتے ہیں. سوشل ایشوز, وہ مالدار کیسے, ہم کیوں نہیں ہیں, اس کو کیسے مل گیا, ہم کو کیوں نہیں ملا, ڈپریس. ہمارے اکثر لوگ رہتا, اب تو سوشل میڈیا کر ڈال دو تو میرے کو لائکس کیوں نہیں ملے, اب میں دنیا سے چلا جاتا. میرے ویڈیو کو اتنی محنت کر کے بنا, کوئی دیکھ رہا نہیں, اب میرا کیا جی کے فائدہ. یہ بھی ہو گیا آج کل. اور اللہ رحم کرے, کئی لوگوں نے جو مشہور سوشل میڈیا کے اوپر اس ٹائپ کے ورک کرتے تھے, خودکشیاں کی, کیونکہ ان کو لگا کہ اب جی کر کیا فائدہ, جب اتنے ویوز نہیں آئے, اتنا پیسہ انویسٹ کر دیا گیا, فلاں ہو گیا, ڈپریس ہو گئے, بیماریاں ہو گئی, پتہ نہیں. ان کو لوگ پوچھ رہے ولاگ تمہارے کیوں نہیں آ رہے, ویڈیوز کیوں نہیں آ رہے, تو پھر ایک ولاگ آ رہا, بالکل پریشان حال, دواخانے میں پڑے, ہو رہا ہے. سوشل ایشوز ہمارے لیے سب سے زیادہ ہٹ کرتے ہیں, یہ ہٹ کرتے ہیں. جیسا مثال کے طور بیٹی کا نکاح نہیں ہو رہا تو ماں کا ڈپریس ہو جانا, ٹھیک ہے. اس لیول تک مت جاؤ کہ اپنے آپ کو جو ہے ہوپلیس بنا لو, نہیں, ویسا اللہ نے اولاد دی ہے, اللہ مسئلے حل کریں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. کچھ لوگ اپنے شوہر کی وجہ سے پریشان ہو کے ہو جاتے ہیں, تو سوشل ایشوز زیادہ حاوی ہیں ہم پر, یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں, یاد رکھیے, ٹھیک ہے. اب یاد رکھیے ڈپریشن کے تعلق سے یہ کیوں ہوتا ہے, یا اس پہ ہم نے کیسا ریئیکٹ کرنا چاہیے. ایک مثال دے دیتا ہوں یہ بات کو سمجھنے کے لیے. اب میں ٹریفک میں ہوں اور ٹریفک میں میری گاڑی پھنس گئی, اب کیا کر سکتا ہوں میں, دیکھیے. پہلی چیز, اپنے دونوں ہاتھ اٹھاؤں اور اسٹیئرنگ پہ ماروں. میرے کو جلدی جانا تھا, میرے ساتھ کیوں ہوا, کانچ پر ماروں, پیچھے والے گالیاں دوں, آگے والے کانچ کھول کے گالیاں دوں, سڑک والوں کو بولوں ان کو ہٹاؤ رے, فلاں کرو, اور اپنے آپ کو پریشان کر لوں. جو اچیو کرنے جا رہا تھا وہ بھی ہاتھ سے گیا, اور جو یہاں مسئلہ تھا وہ بھی کریٹ ہو. ایک طریقہ. پھر گاڑی نکالا, اس کو ڈائریکٹ مار دیا جا کر, چونکہ اب وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا. اور ایک طریقہ ہے, ٹریفک جام ہو گیا, چلو اللہ کی طرف سے, اب بیٹھو بات کرتے ہوئے, چلو ڈسکس کرتے ہیں کوئی چیز. 2 ٹائپ کے ریئیکشن ہیں, آپ ٹریفک جام میں آپ دونوں دے سکتے, یا تو صبر کر لو, یا تو بڑبڑ کر کے اپنے آپ کو پریشان کرو, فرسٹریٹ ہو جاؤ کہ یہ کیوں ہوا میرے ساتھ کیوں ہوتا, ہر بار ہوتا, جب بھی کامیابی رہتی میرے ساتھ یہ ہو جاتا. تو دونوں میں سے کوئی ایک چیز آپ کرنا, تو یہ آپ سمجھ لیں, یاد رکھیں. آپ کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں ڈپریشن کی کنڈیشن میں, وہ بہت امپورٹنٹ ہے, اس چیز کو یاد رکھیں, ٹھیک. اب آئیے, ڈپریشن کیوں ہوتا ہے, یاد رکھیے. اس کے لیے 4 اہم وجوہات ہیں, اور ان چاروں وجوہات کے اندر ہی انشاءاللہ ہم چلیں گے. 3 طریقوں سے ہوتا ہے اور 4 وجوہات سے ہوتا ہے. اور یہ 4 وجوہات میں نہیں دے رہا ہوں, یہ 4 وجوہات میں جو ہے ایک بڑے مشہور طبیب گزرے ہیں جن کا نام ابو زید بلخی رحمہ اللہ ہے. انہوں نے اپنی کتاب میں تقریباً 11ویں صدی میں لکھا تھا, وہ آج سے 1000 سال پہلے انہوں نے ڈپریشن کے ریزنز گنے تھے. اور آج بھی میں نے کچھ ڈاکٹرز کے کمنٹس ان کے اس کتاب اور ان کے اس مقالہ انہوں نے جو لکھا تھا اس زمانے سے پڑھا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ یہ 4 سے علاوہ 5واں ریزن اب تک نہیں ملا ہم کو, یہ ریزن ہے واقعی. اور پھر ہر ریزن کو کیسے ختم کرنا وہ پورا لکھتے ہیں اپنے تھیسس کے اندر. تو گویا مسلمانوں نے کبھی بھی اس چیز کو ایزی نہیں لیا, 1000 سال پہلے بھی سے محنت کی گئی ہے,
آج تک. بلکہ ایک صاحب کا تو میں انٹرویو دیکھ رہا تھا جو کہ آکسفورڈ کے اندر ایک ڈاکٹریٹ کا اپنا پیپر ریسرچ پیپر پیش کر رہے تھے, تو انہوں نے کہا اس سے ڈیٹیلڈ ریسرچ اس زمانے سے لے کر اب تک ہوئی نہیں. تو یہ کیا لکھتے ہیں 4 ریزن, وہ ریزن آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اور یہ ریزن کے اندر باقی سب چیزوں کو ڈالیں گے ہم لوگ. ٹھیک ہے, وہ کیا ہے پہلا, وہ لکھتے ہیں ڈپریشن کا پہلا ریزن ہے سیڈنس, غمگین ہو جانا. ابھی غمگین کیوں ہوتا ہے, وہ کئی ریزن ہے. کوئی مر گیا تو, کوئی چیز کھو گئی تو, کوئی چیز ملنے کی امید تھی تو نہیں ملی تو ہوتا ہے, کوئی اچھی چیز ہاتھ سے نکل گئی تو, کوئی پاسٹ کی چیزوں کو یاد کر کر کے آدمی سیڈنس, سمجھے نا, غمگین ہو جاتا ہے کہ میں نے ایسا نہیں کرنا تھا یار, میرے سے چوری ہو گئی, میرے سے زنا ہو گیا, میں نے فلاں کی تھی, اب وہ بس سوچ رہا ہے. تو غم کی ساری چیزیں اب ڈال لیجیے اس میں. یا پھر غم اس چیز کا کہ باپ ہے, کاش میری بیٹی کو یہاں نہیں رہتا, کتنا ظالم شوہر مل گیا, بس سیڈنس, غم پہ پڑا بیچارہ. تو غم سب سے اہم ریزن ہے, وہ لکھتے ہیں ادر. ٹھیک ہے, دوسرا ریزن کیا لکھتے ہو دیکھیے ڈپریشن کا, وہ لکھتے ہیں اینگر, غصہ. غم کے بعد غصہ بہت, اور اکثر لوگوں کو جو عمومی ڈپریشن آتا نا غصے سے ہی آتا. بچے نے غلطی کر دیا, اتنا چلاتے اتنا غصہ کرتے اور اپنے آپ کو پریشان کرتے. مطلب غلطی سامنے والے کی, چلاؤ آپ, ہارٹ بیٹ آپ کی بڑھے, پلپیٹیشن آپ کی بڑھے, دواخانے آپ جاؤ, اور پورا گھر بولتا ہے ان کو غصے مت لاؤ, ان کو ہٹا جاتا, ان کی یہ بڑھ جاتی, ان کی نس پھڑکنا شروع ہو جاتی, ان کو یہ ہو جاتا. غصہ کیا کچھ نہیں کراتا, اکثر جرائم کا ریزن غصہ ہے. دنیا میں جتنے جرائم ہوتے ہیں نا, اس کا میجر کاز غصہ ہے. غصے میں ہاتھ اٹھایا, کاغذ زیادہ لگ گئی, آدمی مر گیا. غصے میں گاڑی چلایا, مارنے کے لیے اتنی گاڑی سامنے والے پہ چڑھ گئی, کئی لوگ ختم. غصے میں, تو غصہ ریزن ہے. تو لکھتے ہیں دوسرا اینگر, غصہ مت کیجیے, پھر خاموخواہ غم زدہ مت ہوئی. تیسری چیز لکھتے ہیں وہ اینگزائٹی اینڈ فیئر آف فیوچر, جس کو ہم کہیں گے کہ بے چینی اور تشویش آگے کیا ہوگا. اینگزائٹی اور فیئر مطلب جس کو کہیں گے بے چینی اور تشویش فیوچر کے بارے میں. جیسا کہ اب میرے کو 3 بیٹیاں, اب کیسا ہوتا کہ ایک بیٹی کے جلدی نکاح لوگوں کے نہیں ہو رہا, میرا کیا ہوگا. سوچ اور بیمار. ابھی ریزلٹ تو اپنے نے تیاری تو بہت کر لی اچھی, لیکن 12th میں ہوتا کیا پتا, نیٹ دے پاتا نہیں پاتا میں, JEE کریک کر پاتا میں, سول سروس میں جا پاتا میں, اور وہ اتنی محنت سے رائے گا چل جاتی ہے, خراب سوچ کی وجہ سے, جو جس ٹائم نہیں آنا چاہیے جب آ جاتی ہے. ہاں, ایگزام دینے کے بعد آئے سوچ الگ بات ہے, وہ ایگزام سے پہلے آگے ایگزام برباد کر دیتی آپ. تو یہ بہت بڑا مسئلہ. اب کل جاب کا کیا ہوتا کہ اتنے تنخواہ میں میری زندگی نہیں چل سکتی. فیوچر, مستقبل کا سوچ کے بے چین. اور یہ بہت زیادہ لوگوں کو ہوتی, اسپیشلی جو عمر میں پہنچ جاتے ہیں نا, جیسا بیوی اکیلی یہاں رہ رہی ہے, شوہر باہر کام کر رہا ہے, اس کو بڑی فکر ہوتی بچوں کو کیسا پالوں, بچوں کو کیسا رکھوں, ان کو کیسا چلاؤں. یا ذمہ داریاں زیادہ ہونے سے ایک مرد کو یہ ہو جاتا ہے. یا پھر فیوچر کا سوچ کے کہ اب میرے کو اگر تنخواہ نہیں بڑھی تو کل کیا ہوگا, بیماریوں کا علاج کیسا ہوگا, امی کا فلاں کیسا, بہن کا فلاں کیسا. یہ سب فیوچر, اینگزائٹی, تشویش جو مستقبل کے بارے میں, فیوچر کے بارے میں. اور چوتھی چیز وہ لکھتے ہیں جو ڈپریشن آتا ہے اس کی وجہ لکھتے ہیں obsession. obsession کا کیا معنی ہے, غلبہ, جنون کوئی چیز کو حاصل کرنے کا. مجھے اس سے محبت ہے, مجھے اس کو حاصل کرنا ہے, obsession. مجھے اتنا مال چاہیے, میں حاصل کر کے رہوں گا, obsession. مجھے وہاں اس پوزیشن تک پہنچ کے رہنا, چاہے کچھ بھی ہو, obsession. نہیں ملا جی کر کیا فائدہ, نہیں ملا اب زندگی کا کیا فائدہ. obsession, پانے کی چاہت, کسی چیز کو حاصل کرنے کی ایسی جدوجہد کہ نہ ملے تو آدمی ڈپریس ہو جائے. جیسا ایک بچے نے محنت کی اور اس کا یقین تھا کہ اس کو فلاں کورس میں ایڈمیشن مل جائے گا, جنون کی کیفیت, اور نہیں ملا, آدمی پریشان ہوتا. یہ بھی بڑی امپورٹنٹ. تو لکھتے 4 ہی وجوہات, بڑی اہم وجہ ہے. میں سمجھتا ہوں غم پہ کنٹرول کر لیجئے, غصے پہ کنٹرول کرنا سیکھ لیجئے, فیوچر کی بے چینی کے لیے تقدیر پر ایمان مضبوط کر لیجئے تو وہ ختم ہو جاتا ہے. اور جس کو کہیں گے obsession, جنون جو ہے, اس کو یہ بات یاد رکھ لیجیے, جتنا میری تقدیر میں اتنا ملنا ہے, تو لہذا بہت زیادہ جنونی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ دیکھیے سلوشن ہر چیز کا, ہر پوائنٹ پہ میں کہیں آیتیں اور کہیں احادیث رکھ سکتا ہوں, لیکن ابھی وقت نہیں ہے تو میں بہت پریسائز رہوں گا اپنے ٹاپک پر جو میں آپ کو سامنے رکھنا چاہتا ہوں. تو 4 وجوہات ڈپریشن کی سامنے آ گئے. اب آئیے ڈپریشن کی علامتیں کیا ہیں, علامتیں سائنس کیا ہوتی ہے, میں وہ رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. ڈپریشن کی علامتوں میں سے ایک علامت یاد رکھیں, ہر وقت اداس رہنا اور سوچتے رہنا, یہ علامت میں سے ایک علامت. اسی طرح بھوک کا نہ لگنا, وہ فکروں کی وجہ سے آدمی بھوک پیاس بھول جاتا ہے, بھوک اور پیاس کا نہ لگنا. نیند کا نہ آنا, کیونکہ آدمی جب فکریں کرتا ہے, دیکھیے آپ تھوڑی سی فکر لے کے بستر پہ لیٹیے, پھر آپ سو نہیں سکتے, کئی دیر تک خالی ادھر پھر ادھر, ادھر پھر ادھر. تو سونے کے فارمولے میں سے ایک فارمولا ہے, ذہن کو صاف رکھ کے لیٹنا. آپ سوچتے ہوئے لیٹیں گے پھر نیند نہیں آئیں گے, نیند اڑ جائے. اور یہ فکروں سے نیند اڑنا بالکل عام ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی امت کی فکریں کر کے رات بھر جاگنا عام, لیکن ریاکٹ کیسا کرتے امپورٹنٹ ہے. آپ ریاکشن کیسا دیتے, فکریں انبیاء کو بھی, لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ہلاک نہیں کر لیا اس.
نیک لوگوں کو بھی ہوتی ہے اپنے اعمال کے، لیکن وہ ہلاک نہیں کرتے، اس کا سولوشن نکالتے ہیں. ٹھیک ہے، تو لہٰذا نیند کا نہ آنا اسی کی علامت میں سے ہے کہ جسمانی یا ذہنی کمزور اور تھکان کا ہو جانا، جبکہ اس ایج میں آدمی اتنا تھکتا نہیں، ذہنی کمزور نہیں ہوتا ہے. کسی کام میں کنٹینیوسلی دل نہ لگنا، بالکل دل اچاٹ ہو گیا بولتے اردو کے اندر، کوئی کام میں میرا دل نہیں لگ رہا، میں مایوس، اور یہ مایوسی کی وجہ سے ہوتا ہے. جو آدمی مایوس ہوتا ہے اسے کسی کام میں دل نہیں لگتا. ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے خود کو کمتر سمجھنا، انفیریورٹی کمپلیکس، ہمیشہ میرے سے نہیں ہوں گا، میرے کون دیکھیں گا، میرے میں تھوڑی صلاحیت ہے، میں تھوڑی کر سکتا ہوں، اللہ تھوڑی میرے سے راضی ہوں گا، اللہ میری بات تھوڑی سنیں گا. اللہ کے بارے میں بھی، پبلک کے بارے میں، سب کے بارے میں کیا ہے اس کا انفیریورٹی کمپلیکس. تو یہ بھی ہو جاتا ہے، خود کو کمتر سمجھنا. دوسرا یاد رکھیے، خود اعتمادی کا ختم ہو جانا، کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے ایک انسان کا. کوئی بھی کام آپ اس کو دیں گے، اس کے پاس کوئی کانفیڈنس نہیں گا کام کرنے کے لیے، تو کانفیڈنس کا ختم ہو جانا یاد رکھیے، یہ بھی اس کی علامت ہے. اسی طرح جو ہے ماضی میں ہوئی کوئی غلطی کو بار بار کنٹینیوسلی یاد کرنا، پاسٹ میں جو مسٹیکس ہوئی اس کو کنٹینیوسلی ریپیٹیڈلی یاد کرنا. جیسا مثال کے طور پر پاسٹ میں نے ایک فلاں آدمی کو مار دیا تھا، یار نہیں ماننا، ٹھیک ہے توبہ کر لو اللہ سے، معافی مانگ لو اس سے، نہیں کرنا تھا، نہیں ہونا تھا یار، نہیں ہونا تھا، وہ پھر اس کا پارٹ آف لائف بن جاتا، بس وہ اسی میں ڈپریس ہو جاتا. یا پھر مثال کے طور پر میں نے بچی کا نکاح ایسا کیا تھا، تھوڑا پیسہ زیادہ خرچ کر دینا تھا ہر جب، تو یہ آج سننے کو نہیں ملتا، یہاں دعوت نہیں کی فلاں، تھوڑا زیادہ کا میری غلطی ہو، میں نے خرچ کر دیا، اور کنٹینیوسلی ریپیٹ کرتا ہے. بس پرابلم، گاڑی لے لیا، یار میں نے تھوڑا پیسہ ڈال کے گاڑی لینا تھا، یار میرے سے غلطی ہو گئی، تھوڑا پیسہ ڈال کے گاڑی لینا. بس یہ جو پاسٹ میں جو ہوا اس کی فکر ہے آدمی کو ڈپریس کر دیتا کہ میرا ڈیسیجن ہی صحیح نہیں رہا، میں نے گاڑی بدل لی. تو خود پہ اعتمادی اور ماضی جو پاسٹ ہے یاد رکھیے، اس کے بارے میں یاد رکھیے، سوچ کے یاد رکھیے، اپنے آپ کو الزام دینا، گناہ گار ٹھہرانا یاد رکھیے. اسی طرح جو ہے خودکشی وغیرہ کے خیالات آنا، کنٹینیوسلی موت کی خیالات آنا. دیکھیے موت کی خیال اس سینس میں آنا کہ اللہ کے پاس ایک دن جانا ہے، وہ ایک الگ چیز، لیکن ویسے والے گھر سے باہر نہیں جاتا، میں نکلا کہ مر جاؤں گا، گلی میں نہیں نکلتا، پتھر گر گیا تو مر جاؤں گا، فلاں آدمی کا ایکسیڈنٹ یہ گاڑی پر، تو یہ گاڑی اب میں کبھی نہیں چلاؤں گا، فلاں آدمی ٹرین سے گیا، ٹرینوں کے ایکسیڈنٹ بہت ہو رہے ہیں، ٹرین میں نہیں بیٹھوں گا. حالانکہ اگر مومن ہے اور اس کی سمجھ جائے کہ موت تو ہر حال میں کہیں بھی آنا ہے، تو پھر انشاءاللہ یہ ڈر نکل جاتا ہے. احتیاط کرنا ہمارا کام ہے. آپ جا کے کھلی سڑک میں تیز رفتار گاڑی کے سامنے کھڑے کے بولیں گے جب موت آنا آئیں گی، ویسے نہیں، احتیاط اپنا کام، لیکن موت تو جب آنا ہے واقعی تب آنا. یہ سوچ نہیں ہوتی، آدمی پریشان ہوتا ہے. اسی طرح کبھی کبھار جو ہے آدمی ڈپریشن کی وجہ سے اوور کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھار جو ہے انفیریٹی کمپلیکس کی وجہ سے سپیریٹی کمپلیکس میں چلا جاتا ہے. یہ بھی یاد رکھیے، اس کی چند علامتوں میں سے علامتیں یاد رکھیے. اب آئیے ڈپریشن کی وجوہات کیا ہوتی ہے. 4 وجہ ہے، لیکن ہمارے پاس جو عام حالت میں جو ڈپریشن ہم کو آ جاتا ہے کیوں آتا ہے، تو کیا کیا چیزیں ہوتی ہے جنرل ہمارے نارمل لائف میں، جو میں نے آپ کو رکھا مایوسی اور ناکامی، یہ سب سے اہم وجہ ہے ہمارے لوگوں کے عام طور سے ڈپریس ہونے کے لیے. مایوسی اور ناکامی، ہوپلیسنس اور سکسیس کے بنسبت فیلیئرز ملنا لائف میں، تو یہ سب سے بڑی ریزن عام بن جاتی ہے. اب یہ کہاں ہو سکتی ہے ناکامی؟ ایگزامز میں ناکامی. اسی طرح حالات سے مایوس ہو جانا، اب حالات سازگار نہیں، میرے بزنس صحیح نہیں چل رہا، فلاں ہو رہا. اسی طرح اسٹڈیز کے اندر مایوس. اسی طرح اچیومنٹ سے مایوس ہو جانا کہ میں یہ اچیو نہیں کر پایا، باپ دادا تو میرے بڑے بڑے فلاں ایوارڈز لے لیے، میں کچھ نہیں کر پایا، اچیومنٹ سے مایوس. اسی طرح کچھ لوگ اپنی خوبصورتی، اپنے آپ سے پریشان رہتے ہیں، مطلب دوسرے ان کی باڈی شیمنگ کرے الگ بات ہے، وہ خود ہی اپنی باڈی کی شیمنگ کرتے، میری ناک صحیح نہیں ہے، میری آنکھ صحیح نہیں ہے، میری انگلیاں صحیح نہیں ہے، میرے ناخن فلیٹ ہے، ایسے ناخن تھوڑی رہنا چاہیے کسی انسان کے، میرے ہاتھ فلاں ہیں، میرا یہ ایسا دکھتا، میرا پیٹ اتنا بڑا ہو گیا، میرے سر کے بال جا رہے، میرے کان ایسے زیادہ ہی ایسے نکلے ہوئے، میرے زیادہ ہی کان پیچھے گئے ہوئے. یہ چیز نے عورتوں کو تو خاص طور سے بڑا غرق کر دیا، کیونکہ وہ دوسروں کو چیک کر رہے ہیں، ماپ رہے ہیں، اور اپنا چیک کر کے دیکھ رہے ہیں ہم اس کے برابر ہے کیا. شیڈ کارڈ لے کے رنگ کو چیک کیا جا رہا، اسکیل لے کے ناک چیک کی جا رہی، الگ الگ چیزیں ہو رہی ہیں. آنکھوں کا کلر دیکھا جا رہا، کلر سے نہیں تو ڈپلیکیٹ آنکھیں، اس میں لینس، مطلب خوبصورتی سے obsessed ہو گئے ہم لوگ، اور بہرحال سماج یہ کر رہا ہے. اس کے بعد جو ہم دیکھتے ہیں مال و دولت کا کم ہو جانا، چاہے تجارت ڈوب گئی، انکم کم ہو گئی، یا انکم نہیں ہو رہی صحیح، ابھی میں جسٹ ایک یوتھ ہوں، کام کے لیے نکل رہا ہوں، یہ تمام ریزن ہی بنتے ہیں. غربت کبھی کبھار ریزن بنتی ہے ڈپریشن کا، غریبی، پیسہ نہیں ہے تو بیماری آ گئی، اب کیا کیا، پیسہ نہیں ہے بچی کی شادی، اب کیا کروں، پیسہ نہیں ہے کھانے کو نہیں، کیا کئی چیزیں ہوتی ہیں. تو پاورٹی ہے. اس کے بعد ہم دیکھیں پولیٹیکل سچویشنز ہوتے ہیں جس سے آدمی ڈپریس ہو جاتا ہے، حالات دیکھ کر کہ سیاسی حالات ایسے ہیں کہ ہم کو تو کوئی روشنی اور امید نظر نہیں آ رہی، یہ بھی ایک ریزن بنتا ہے. اسی طرح لیک آف موٹیویشن، کہیں سے اس کو موٹیویشن نہیں مل رہا ہے، اس کی وجہ سے آدمی ڈپریس ہو جاتا ہے. جیسا کہ حالات یہ چیز چل رہی ہے کہ کبھی اس کو لگتا ہے کامیابی نہیں مل رہی، لیک آف موٹیویشن، وہ پھر ڈپریس ہو جاتا ہے. اسی طرح اینگزائٹی یاد رکھیے، بے چینی ہونا یاد رکھیے ہمیشہ. اسی طرح ڈر کی وجہ سے بھی آدمی جو ڈپریشن کی طرف جاتا ہے، یہ بھی یاد رکھیے، اس کی وجوہات میں سے ایک وجوہات ہے. اب ڈر جان کا ہو، ڈر مال کا ہو، ڈر عزت کا ہو، کسی بھی چیز کا ڈر فیلئر کا ہے، وہ بھی ڈر ہوتا ہے نا ایک انسان ہو کسی، وہ ہوتا ہے. اسی طرح جو ہے
بیماریاں جس کی وجہ سے آدمی ڈپریس ہو جاتا ہے، کئی بیماریوں میں آدمی ڈپریس ہو جاتے ہیں، بیماریوں سے ڈپریس مت ہوئیے، اس کی دفاع کیجیے، کیونکہ اگر آپ بیمار ہیں اور ڈپریس ہو جائے تو دوا جو اثر کرنے والی ہے وہ بھی نہیں کر پاتی پھر آپ. اور کئی لوگوں کو دیکھیں آپ بیمار ہوتے ہیں اور تھوڑے دن میں ایک دم زبردست ہیلدی ہو جاتے، ریزن کہ ان میں انہوں نے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ رکھا بیماری کے خلاف، نیگیٹو نہیں تھے، کہ نہیں انشاءاللہ اللہ نے دیا ہے، ہٹ بھی جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں فیوچر پلاننگ کے مستقبل کا سوچ سوچ کے پریشان ہو جانا. اسی طرح جو ہے پاس کے کچھ ایشوز ایسا نہ کرتا تو اور ایسا کرتا تو یہ ہو جاتا، اس سے پریشان ہو جانا. اسی طرح ہم جو ہے بزنس کے اندر لاسز ہوتے ہیں، یاد رکھیے. اسی طرح جو ہے کوئی چیز کو اچیو کرنے کی ڈیزائر اور وہ اچیومنٹ نہ ملے، مجھے یہ حاصل کرنا ہے، اتنی تنخواہ بنانا ہے، یہاں نوکری کرنا ہے، اور اس میں سے آپ کو کچھ بھی نہ ملے، تب بھی انسان جو ہے ڈپریس ہو جاتا ہے. یاد رکھیے فیوچر کے ڈر سے تو ہوپ لیسنس اور ہیلپ لیسنس والی سچویشن ہے، یاد رکھیے، جو بے روزگاری سے آ سکتی ہے، فیوچر کی سوچ کی وجہ سے آ سکتی ہے، روزمرہ کے حالات سے متاثر ہو کر آ سکتی ہے، آس پاس کے ماحول سے آ سکتی ہے، سوشل میڈیا کے حالات سے آ سکتی ہے، بیماریوں کے پھیلنے سے. جیسا کورونا میں دیکھیے لوگ کتنے ڈپریس، کورونا میں لوگ اتنے پریشان تھے کہ جب کورونا ہوا تو میں تو خوش تھا اس سینس میں کہ مجھے چھٹی مل گئی تھی، کئی سالوں سے چھٹی نہیں لیا تھا میں، مطلب بیماری سے خوش نہیں تھا، لیکن جو حالات میں دیکھیے ہر چیز کا تو پازیٹیو پارٹ ہے ہی نا، چلو ٹھیک ہے گھر میں رہنے کو مل رہا ہے خوش، لیکن لوگوں کا معاملہ یہ تھا کہ بول رہے گھر میں رہ ہی نہیں سکتا، جو عورت کے ساتھ 1 گھنٹہ نہیں رہ سکتا اب 24 گھنٹے رہنا بیوی کے ساتھ، صرف لڑ رہے. پڑوسیوں کے فون آ رہے، فیض بھائی تمہارے پہچان کے تو ان کی اصلاح کے لیے ویڈیو بھیج دو ریکارڈ کر کے، صرف لڑ رہے کتوں کے ایسا بولی. مطلب 2 لوگوں کو ساتھ رہنے کی عادت ہی نہیں ہے، اب ساتھ 24 گھنٹے رہنا بولے تو صرف لڑ رہے ہو. مطلب ایسا سمجھتے نا آپ نے دیکھا جانوروں میں جو ہوتا ہے، ایک جو جانور ہوتا ہے کتا، اس کی سب سے اچھی مثال ہے، اور برداشت نہیں کا دوسرا کتا اس جیسا آئے اس سے وہ گھورتے اور چلاتے اور ایک دوسرے کے پیچھے پڑے رہتے، وہ انسانوں کا حال ہو گیا. تو ہم لوگ دیکھیے 2 منٹ 2 گھنٹے ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرنے والے، اس لیے کہ ہم لوگ ساتھ نہیں. ہاں یہ آدمی غلے پہ جا کے دن بھر لوگوں کو برا بھلا کہہ کر بیٹھ سکتا ہے، لیکن بیوی کے ساتھ 24 گھنٹے نہیں، بچوں کے ساتھ نہیں، کیونکہ بچوں سے لوگ پریشان تھے، اتنا تنگ کر رہے بچے جسی کو امتحان ہوا نہیں ہو. پہلے تو ایک ساتھ پورے گھر میں آ گئے، ایک ساتھ رہتے نہیں تھے، کوئی صبح جا رہا کوئی دوپہر آ رہا، ابھی پورے ایک ساتھ، اور جو ادھم چوکڑی مچا رہے تھے وہ لوگ پریشان. جبکہ میں تو دیکھ رہا تھا یار پہلی بار دیکھنے کو مل رہا ہے ان کو ایسا بھی کرتے بول کر، اب پتا چل رہا ہے ان کی ماں کتنا برداشت کرتی ہے ان کو، اب پتا چل رہا ہے ان کے ٹیچرز کیسے برداشت کرتے ہیں ان کو، لیکن لوگ پریشان. تو یہ ہوتا ہے یاد رکھیں. تو بیماریوں سے ڈپریس ہو جانا، دنیا کے حالات سے ہو جاتے یاد رکھیں. اسی طرح غصہ وغیرہ کا آنا، نیند وغیرہ کا اڑ جانا، دیکھا سوشل میڈیا بھی ایک ڈپریشن کا زبردست کاز ہے، یاد رکھیے، اور وجوہات میں سے ایک وجہ آج کل بنتا چلا جا رہا ہے. لوگ اپنی نعمتوں کو شیئر کرتے ہیں اور دوسرا آدمی ڈپریس ہوتا چلا جا رہا ہے. ٹھیک ہے بہرحال چلیے آئیے آگے بڑھتے ہیں. اب ڈپریشن کا علاج کیا ہے؟ تو ڈپریشن کے علاج کی یاد رکھیے 2 طریقے، پہلا ایک انٹرنل طریقہ اور ایک ایکسٹرنل طریقہ. انٹرنل میتھڈ میں کیا آئیں گے معلوم آپ کو، خود آپ اپنا علاج کریں، جس کے لیے اگر مجھے آپ ایک لائن میں پوچھے اپنا علاج کیسے انسان کرے تو میں کہوں گا پازیٹیو تھنکنگ لا لیجیے. ڈپریشن کا یہی علاج ہے، مثبت سوچ. جیسا سوچ آ رہی ہے کہ کل میں نکلوں گا گھر سے اور مر جاؤں گا، آپ کہے کہ چلو اللہ نے اگر موت کل لکھی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، بس اللہ میری توبہ کو تو قبول کر. یہ مثبت سوچ، مرنا تو ہے لیکن توبہ قبول کر دے اللہ، تو ریڈی ہو کے جا. مثبت سوچ. تو پازیٹیو تھنکنگ آپ لا لیجیے، سیلف آپ علاج کر سکتے ہیں اپنے ڈپریشن. مثبت سوچ، پازیٹیو تھنکنگ، پازیٹیو ایٹیٹیوڈ جس کو بولتے ہیں، وہ آپ کو لانا ہوگا. دوسرا جو میتھڈ ہے یاد رکھیے وہ کون سا، ایکسٹرنل میتھڈ ہے، جو ڈاکٹرز کے ذریعے، کاؤنسلرز کے ذریعے اور میڈیکیشن کے تھرو ہوتا ہے، دواؤں کے ذریعے. لیکن اب ایک بات ہمارے پاس بڑا مسئلہ ہے ہمارے سماج میں ذہنی بیماری کے لیے کسی ڈاکٹر کے پاس جانا بہت معیوب سمجھا جاتا ہے. معیوب سمجھتے ہیں آپ، برا مانا جاتا ہے. کس حد تک برا مانا جاتا ہے کہ اگر سمجھ لیجئے میں کوئی مینٹل ہیلتھ کلینک کے باہر نکل رہا ہوں تو ایک رومال ڈال لیتا ہوں آئیڈیا سے منہ پر، کوئی دیکھنا نہیں کیا ہے. اور اگر کسی نے پہچان کے سلام کر دیا اور چچا اپنے کچھ نہیں ہوا، اپن ایک دم فریش تھے، دیکھنے آئے تھے کسی کو، بالکل اپن ٹائٹ ہے، آئی کیو لیول اپنا بالکل زبردست جا رہا، اپنے کچھ نہیں ہو بیٹا، دوسروں کو اتنا ڈرے ہم. جیسا ایک بچہ ہے اس کو پریشانی سے کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، اب کسی نے اس کو سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کے چلے گیا، اس کو عام زبان میں بولتے ہیں دماغ کا ڈاکٹر. اب وہاں لے کے چلے گیا، اس کو لے کے جاتے سب پاگل تھوڑی ہوا وہ بچہ ہی، میں پاگل تھوڑی ہوا. تو پاگلوں کو وہاں لے جانا ضروری نہیں، لیکن پاگل پن بھی چونکہ ذہنی بیماری ہے اس لیے وہاں انہیں لے جایا جاتا ہے. لیکن پاگلوں کا وہ ڈاکٹر نہیں ہوتا ہے، وہ دماغ، ذہن، نفسیات کو جاننے والا ڈاکٹر. تو ڈاکٹر کے پاس جانا، سائیکیٹرسٹ کاؤنسلنگ کروانا یا میڈیکیشن لینا ہو بس بہت برا مانا جاتا ہے. حتیٰ کہ کوئی ڈپریشن میں ہے تو ڈپریشن کی گولیاں چھپا کے لیتا ہے، کسی کو بتاتے نہیں، چونکہ بچے بھی دیکھیں گے اور پڑھ لیں گے، آج کل تو آن لائن سب مل جاتا ہے ایپ پر، تو وہ اپنی دوا کو چھپا رہا ہے. چھپا بیماری چھپانے سے کیا ہونے والا؟ بیماری کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی. شفا کون دیں گا؟ اللہ تعالیٰ دیں گا. کوشش بندے کا کام ہے، بندہ اپنا کام کرے، اللہ کو اپنا کام کرنے دے.
ہمارے ہاتھ میں نہیں نا. اگر انسان کے ہاتھ میں تو مجھے بیماری نہ لگے تو میں تو زندگی بھر صحت پر رہنا پسند کرتا ہوں, حتیٰ کہ بڑھاپا بھی اپنے آپ کے نزدیک نہیں آنے دیتا. ویسے انبیاء تک بیمار ہوں, نیک اور صالحین شہداء بیمار ہوں, ہے نا. بہرحال یہ عام بات ہے, تو ہم ڈرتے ہیں. تو یہ علاج بھی ایک طریقہ ہے, لیکن ہمارا جو زور ہوگا آج کے میرے لیکچر میں وہ دواخانے والے علاج کا نہیں ہوگا, اس لیے کہ وہ تو پھر کروانا ہی ہے ایک سٹیج میں. ابھی ہم اپنے آپ سے کیسے علاج کریں اس پر ڈسکشن اور اسلامک سولوشن اسی کے بارے میں دے رہا ہوں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ میڈیکیشن کے ساتھ بھی یہ کام کریں, ڈاکٹر کے پاس جاتے ہوئے بھی یہ کام کریں, دونوں چیزیں پاسبل ہے. تو آپ سب سے پہلے بیسٹ طریقہ علاج کا خود کریں, اور علاج کیا ہے کہ نیگیٹو تھاٹس کو کمبیٹ کریں, پازیٹیو تھاٹس کو لائیں, نیگیٹو ایٹیٹیوڈ کو نکالیں. دیکھیے دنیا بدلتی ہوئی انشاءاللہ جیسے آپ کو نظر آئیں گی, یاد رکھیے. اور اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے وہ لوگوں سے بات کرے, اس سچویشن کو ڈسکس کرے, والد کو ڈسکس کرے بیٹا ہے تو, بھائی کو ڈسکس کرے بھائی ہے تو, سماج میں کوئی علم رکھنے والے لوگ ہیں جو ڈپریشن کو سمجھتے ہیں جانتے ہیں, ان سے ڈسکشن کرے جا کر. کیونکہ ہمارے پاس ایک دینی طبقے کا بھی عجیب مزاج بن گیا. کوئی انسان آیا کہ مجھے ذرا ڈپریشن ہو رہا, ایمانی کمزوری, ایمانی کمزوری. دوسرے دن جمعہ خطبے میں بول رہے ہو نوجوان ایمانی کمزوری کے شکار, جو کو ڈپریشن ہو جا رہا ہے. ڈپریشن کا ایمانی کمزوری کچھ بھی نہیں دے. نیکسٹ ٹائم کیا ہو رہا ہے, نوجوان بول رہے نہیں ان کے پاس نہیں جاتے, انہوں کیا بول رہے ایمانی کمزوری بول دے رہے سیدھا, یہ تو غلط بات بتا رہے. تو اس کو سمجھنا ہے, کانٹیکسٹ ہر چیز کا یاد رکھنا, ٹھیک ہے. بہرحال ایسے شخص کے پاس جائے جو آپ کو صلاح دے, جس کو آپ بھروسہ کرتے ہو یا جس کا پروفیشنل ٹچ ہو اس فیلڈ کے اندر, اس کو آپ بتائیں. انشاءاللہ جس وہ آپ کو مشورہ دے سکتا ہے, اچھی آپ کو صلاح دے سکتا ہے. اب ڈپریشن کو ختم کرنے میں اسلامک جو سولوشن آپ کے سامنے رکھوں گا, آئیے وہ پوائنٹ ڈسکس کرتے ہیں. جو پہلا پوائنٹ ہم دیکھیں گے آج ڈسکشن کے اندر کہ ڈپریشن کو کیسے دور کرے. پہلا پوائنٹ آپ کو یاد رکھنا ہے, اللہ پر توکل. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, کیونکہ ڈپریشن کا کہیں نہ کہیں تعلق یہ ہوتا ہے کہ اب کل کیا ہوگا, پہلے جو ہوا تھا وہ کیا تھا, اب میں کل کیسے گزاروں گا, رزلٹ کل کیسے آتا, تنخواہ کا کیا ہوگا, بیماری کا کیا ہوگا, مسئلے کا حل کیسے نکلے گا, بچوں کی شادی کیسے ہوں گی, فلاں آگے کہیں سوچ رہے نا. تو یہ ہو رہا ہے. تو سب سے پہلے اللہ پر توکل ہم کو بڑھانے کی بے حد شدید ضرورت, یاد رکھیے. اللہ پر توکل جب ہم بڑھاتے ہیں, اللہ پر صحیح توکل رکھتے ہیں, یاد رکھیے, تو یہ سارے ڈپریشن والے مسائل آپ کو ایسے بالکل ہوا میں اڑتے ہیں انشاءاللہ جس نظر آئیں گے. توکل بڑا امپورٹنٹ ہے, یاد رکھیں. اللہ پر جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے ویسا. آئیے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے, مفہوم رکھ رہا ہوں چونکہ ٹائم نہیں ساری حدیثوں کو ریپیٹ کرنے کا. وہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, کاش کہ تم اللہ پر ویسا توکل کرتے جیسا پرندے اللہ پر توکل کرتے ہیں, کہ اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام میں بھر پیٹ لوٹ آتے ہیں. کاش تم پرندوں کے جیسا اللہ پر توکل کرتے. حدیث میں یہ بھی الفاظ ہے, تو اللہ تعالیٰ بھی تم کو ویسی روزی دیتا جیسے پرندوں کو روزی دیتا ہے, کہ اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں, شام بھر پیٹ آتا ہے. تو رزق کا مسئلہ حل ہو گیا, آپ اللہ پہ توکل صحیح ڈھنگ سے کریں گے. اور ساتھ میں کیا کریں گے, توکل کے ساتھ کیا کرنا ہے, کوشش. پرندے گھر گھونسلوں سے نکلتے ہیں, پرندے گھونسلوں میں بڑے بڑے اللہ پہ توکل نہیں کرتے ہیں, اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں, کوشش. تو بندہ کیا کرے, اللہ پہ توکل کرے. بچیوں کا مسئلہ ہے, پیسے کا مسئلہ ہے, بیماری کا مسئلہ ہے, یا اللہ میرے سے یہ ہو سکتا تھا میں نے کر دی, اب تو بس اس کے اندر اپنی رحمت سے برکت ڈال, میرا تو ہوگی. دیکھیے ایک مثال دیتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر اللہ کے حکم سے آ گئے اور سمندر کے سامنے کھڑے ہیں, پیچھے سے فرعون کا لشکر آ رہا ہے. اللہ کیا فرماتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو, اے موسیٰ اپنی لاٹھی کو مارو پانی پر. میں آپ کو بتاتا ہوں, پانی پر لاٹھی تو کیا, آپ بڑا JCB مشین لے کر, سب سے بڑا جھاڑ لے کر بھی ماریں گے تو پانی دو ٹکڑوں میں نہیں ہوتا ہے, اس میں راستہ نہیں بن سکتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کیا کوشش کر سکتے تھے, وہاں ہیومن لیول پر لاٹھی مار سکتے تھے. اللہ نے کہا مارو لاٹھی پانی کے اوپر. کیا ہوا, سمندر اور 200 بدل. تو ہیومن ایفرٹس لگے تو معجزہ ہوا. اس کے بعد کتنے لگ سکتے تھے, بس لاٹھی تھی ہاتھ میں, اور کیا تھا. اللہ کے لیے کیا ممکن نہیں تھا کہ اللہ خود ہی سمندر کو 2 حصوں میں کر دے, بتاؤں. اللہ کے لیے سب کچھ ممکن ہے, لیکن اللہ نے پہلے موسیٰ سے کہا اپنے ایفرٹس لو جو تم لے سکتے ہو. کیا تھا ان کے پاس, لاٹھی. تو کہا مارو, پھر اس کو مارا, اللہ نے برکت دے دی. کیا ہو گیا, سمندر 2 حصوں میں ہو گیا. آپ سمندر کو 2 حصوں میں کسی بھی چیز سے نہیں کر سکتے, لاٹھی تو دور کی بات. ہیومن ایفرٹس, اپنی کوشش. توکل بڑا اہم ہے, توکل میں کوششیں بھی شامل. تو آپ بولیں گے فیض بھائی توکل بتا دیا, میں نے توکل کر لیا, کوشش بھی کرنا ہے, سوچ کم کرنا ہے, سمجھ, وہ سب بھی کرنا ہے, یہ نہیں کہ بس یہ. تو توکل بہت امپورٹنٹ. اللہ رب العزت قرآن میں کیا فرمایا, سورۃ طلاق کے اندر اللہ فرمایا کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا. بڑی اہم آیت ہے, کبھی ہوا تو اس آیت کی تفسیر جا کر مختلف مفسرین نے جو کی ضرور پڑھی. سورۃ طلاق کی آیت ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا. جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے, اللہ اس کو دکھوں سے, غموں سے, پریشانیوں سے, تکلیفوں سے, بیماریوں سے نکالنا آسان کر دیتا ہے. يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا, نکلنا آسان کر دیتا ہے. عبداللہ ابن عباس حضرت فرماتے ہیں ہر مشکل سے نکلنا آسان کر دیتا ہے. اب کیا کیا مشکل ہے لائف میں, دیکھ لیں کیا کرنے سے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ,
دنیا دل کی بدلنے سے، تقوی اختیار کرنے سے اللہ نکلنا آسان کرتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے ہم نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا. آگے کا پوائنٹ امپورٹنٹ جو میں ابھی رکھنا چاہ رہا تھا آپ کے ساتھ، لا يحتسب وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. تقوی اختیار کرو، اللہ روزی دے گا وہاں سے جہاں سے سوچا بھی نہ ہوگا، اور توکل کرو، اللہ تعالیٰ کافی ہو جائے گا. تو آپ یہ سوچو کہ میں اللہ پر توکل کرتا ہوں تو میں رزلٹ کی فکر کیوں کروں؟ میں نے اپنی کوشش کر لی. ایفرٹس امپورٹنٹ ہے، ایفرٹس مت چھوڑی. میں کل بچیوں کی فکر کیوں کروں؟ اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں مجھے دی ہے، وہ سب نپٹائیں گا. کل میں اولاد کے لیے کیوں پریشان ہوں؟ کیا کھلاؤں گا؟ اللہ نے دیا انشاءاللہ. جس میرا کام کوشش کرنا میں کروں گا، اللہ تعالیٰ کھلائیں گا. توکل کیجیے اللہ پر تو اللہ ویسے دے گا روزی جیسا پرندوں کو دیتا ہے. اور روزی میں یاد رکھیے صرف رزق نہیں ہوتا ہے، اور روزی میں کیا کیا آتا ہے؟ روزی میں اولاد بھی شامل ہے، روزی میں کھانا پینا شامل ہے، روزی میں انکم شامل ہے، روزی میں امن و امان شامل ہے، روزی کے اندر آپ کی سواریاں شامل ہے، روزی میں کھیتی باڑی شامل ہے، روزی میں دھن دولت شامل ہے. روزی کا معنی سب کچھ ہے جو پروویژنز ہوتے ہیں لائف میں جینے کے لیے، سب دے دیتا ہے. کہ وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے سوچا بھی نہ ہو. یہ بڑی بات ہے یاد رکھیے. تو لہٰذا اللہ پر توکل کیجیے، اللہ کافی ہو جائیں. پہلا کام توکل، اس کو مانا، اس کو سمجھنا اور اس میں اضافہ. دوسرا کام کیا کرنا ہے ہم کو؟ اس کا علاج ڈپریشن کا اللہ کا ذکر کرنا ہے. اللہ کا ذکر ضروری ہے، چونکہ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر میں مومنوں کے دل اطمینان پاتے ہیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر میں مومنوں کے دل اطمینان پاتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں ڈپریشن کا تعلق فکروں سے ہے، دل سے ہے. دل کی دنیا پریشان ہے، دل میں آدمی سوچ رہا ہے. ابھی میں اب تک دماغ کی بات کر رہا تھا آپ سے، اس لیے کہ سائنٹیفکلی بتایا جاتا ہے دماغ ہی سوچتا ہے، لیکن اسلامکلی دل کی اپنی بھی क्षमता اور سوچ اور صلاحیت ہوتی ہے. یاد رکھیے وہ کیسے کیا، چونکہ بتا نہیں سکتے، اس لیے اس کو ڈسکشن کا ٹاپک ہم بنانا نہیں چاہ رہے اور نیا پوائنٹ چھیڑنا نہیں چاہ رہے. لیکن دل بھی سوچ سکتا ہے، اور دل و دماغ کی سوچ دونوں الگ الگ چلتی ہے ایٹ دا سیم ٹائم. دیکھو مثال دیتا ہوں، آپ کسی دکان پہ گئے، کسی شو روم پر، اور ایک کپڑا کوئی جو آپ کو پسند آ گیا، آپ بالکل ارے یہ تو اپنے کو لینا ہے، اور دل بولتا بالکل لینا ہے، یہ تھاٹ چالو ہو جاتا. وہیں ایک نوک آتی، دل تو بڑا لینا، ایک نوک آتی، کٹ کٹ ریٹ دیکھ لو. تو یہ ریٹ دیکھ لو کہاں سے آتا ہے؟ یہ ریشنل سوچتا ہے، اور یہ بالکل باؤنڈریز کے ادھر سے ادھر جاتا ہے، کچھ بھی سوچتا ہے. وہ فرق آپ ایک ہی ٹائم محسوس کرتے. جیسا مثال کے طور پہ ایک آدمی راستے جا رہا، بس ابھی لڑکی تو میرے کو پسند آ گئی، دماغ بولتا بیٹے اس کے بھائیوں کو دیکھ لو، اس کے ابا کو دیکھ لو، حال کیا ہونے والا جان لو. آدمی بولتا ہے نہیں باجی ہے، باجی ادھر آگے نہیں بڑھتے. تو دو تھاٹ ایک ساتھ چل رہے ہیں. تو یہ آپ سمجھ سکتے ہیں، لیکن ہم سائنٹیفکلی چونکہ ابھی دل کی میموری کے بارے میں بات نہیں ہو رہی، اس لیے ہم نہیں کریں، لیکن شریعہ پوائنٹ آف ویو سے دل سوچتا ہے. تو جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں نا تو دلوں کو اطمینان ہو. اور یاد رکھیے ایمان کا تعلق بھی دل سے ہے، دل سے اصل. ایمان جب ہم لاتے ہیں تو دل پہلے اصل یاد ہے، دماغ اس کے بعد مانتا ہے. دل کی دنیا بدلتی ہے تو آدمی ایمان کی طرف بڑھتا ہے. نو مسلم اسی آپ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ حق کو قبول کرتے ہیں تو دل کی دنیا بدلتی ہے، کیونکہ ذہن بہت ساری چیزوں کو مانتا نہیں، لیکن دل کہتا ہے نہیں، کوئی بنانے والا ہے، چلانے والا ہے اس کائنات. پھر دماغ کو بھی دلائل ہمارے پاس دین میں دونوں کے لیے دلائل ہے، دل کے لیے بھی دلائل ہے، دماغ کے لیے بھی دلائل موجود ہے. ریشنل بھی ہمارے پاس چیزیں ہیں اور دل کی بہرحال. تو یہاں یاد رکھیے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں دل اطمینان پاتے ہیں. تو خوب کثرت سے اللہ کا ذکر، خوب ذکر کیجیے. دیکھیے آپ ڈپریشن آپ کو نہیں آئیں گے. اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو زبان کو تر رکھ. اب خالی اب اپنے آپ کو سوچیے اب اللہ کا ذکر کب کرتے دن میں بتائیے. کبھی سلام کلام کر دیا تو اللہ کا ذکر ہو گیا، اس میں السلام علیکم تو اللہ کا نام آ گیا. اس کے علاوہ ذکر کہاں موجود ہے زندگی میں بتاؤ؟ ارے چھوٹی چھوٹی باتیں جو ذکر کی وہ تک نہیں کرتے ہم تو شیطان کیوں نہیں حاوی ہوگا، دماغ کیوں نہیں خراب ہوگا، ڈپریشن کیوں نہیں آئیں گا. ہم انشاءاللہ ماشاءاللہ تبارک اللہ جزاک اللہ یہ تک نہیں بولتے ہم. سلام کے علاوہ کچھ بھی ہمارے اس میں شامل نہیں ذکر کا. پھر استغفر اللہ الگ سے ذکر کرنا بیٹھ کا، تکبیر کہنا، تحلیل کہنا، تمہید کہنا، اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ. کہاں کر رہے ہیں؟ یہ تو ہم کو سکھایا گیا نا صبح شام کرنے. قرآن کی تلاوت کرنا، نماز کے اندر قرآن کو سننا، خود نماز نفل پڑھ کے قرآن. ذکر غائب ہے. جب ذکر غائب ہے تو دل کی دنیا بے چین ہے، دل کی دنیا بے چین ہے تو پھر ڈپریشن چل جائے. اس کو فل کیجیے، اس کو بھریے، دیکھیے انشاءاللہ ڈپریشن نکل جائیں گا. تو دوسرا کام ذکر کرنا ہے کثرت سے اللہ تعالیٰ. اس کے بعد تیسری چیز یاد رکھیے جو ڈپریشن کا علاج ہے، یاد رکھیے وہ کیا ہے، ایک بڑی اہم وجہ یاد رکھیے جس کو بتا رہا ہوں، وہ ہے حسد ختم کیجیے اپنے اندر سے، جیلسی نکالیے. کیونکہ حسد ہی سب سے بڑی وجہ ہے پریشانیوں کا پورا. وہ ہے میں نے کسی صاحب کو دیکھا، ان کے پاس بڑا مال تھا، مجھے فوراً حسد ہوئی اور ڈپریشن چالو ہوئی. میرے پاس کیوں نہیں آیا، یہ اندھے لولے لگڑوں کو مل گیا، یہ ہمارے پاس کام کرنے والے آج ہم سے آگے چلے گئے، یہ فلاں لوگ یہ ہو گئے، ان کے بچے خوبصورت کیسے پیدا ہو گئے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا، ہمارے پاس تو کچھ ہو رہا نہیں ایسا، فلاں کیسے ہو رہا، میرے پاس ایک اتنی کوشش کی ایک بھی لڑکا ہم کو نہیں ہے، ان کو بچے لڑکے پہ لڑکے پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں اور یہ ڈپریشن. ان کا بزنس آگے بڑھ رہا ہے، اس کا ڈپریشن لیول اور بڑھتے جا رہا.
اس کے بزنس سے تیرا ڈپریشن کیا ہے؟ تیری حسد کی وجہ سے تو ڈپریس ہے. پرابلم یہاں ہے اکثر ہم میں سے لوگ اسی ڈپریس ہے. بازو والے نے پکا مکان بنا لیا, میرے کو ڈپریشن چالو ہو گیا. اس کے پکے مکان سے میرے ڈپریشن میں کیا تعلق ہے بتائیے آپ؟ بازو والوں کا بچہ میرٹ میں آ گیا, میرے ماں باپ بیمار ہو گئے. میرے ماں باپ کا اس میرٹ میں آنے سے کیا تعلق تھا؟ میرے ماں باپ کو حسد تھی. حسد میں کیا ہوگا؟ ان کا بچہ کیسے پاس ہوگا؟ ماں اور بیمار. کسی نے بولا ان کا بچہ میرٹ انہوں بیمار ہوگا. کیوں؟ حسد. حسد یہ سب سے زیادہ وجہ معلوم آپ کو ڈپریشن میں ڈالنے کی, حسد. اللہ نے کیا فرمایا پہلے سن لیجیے اللہ کا کلام. اللہ فرماتا سورہ نساء سورہ نمبر 4, ام یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضل, کیا لوگ اس چیز پر جلن رکھتے ہیں جو اللہ رب العزت نے عطا کیا اپنے فضل سے؟ کیا ہم لوگ ایک دوسرے سے جل رہے ہیں اس فضل پر جو اللہ نے ایک دوسرے کو دیا ہے؟ ان کو خوبصورتی کا فضل, ان کو مال کا فضل, ان کو دولت کا فضل, ان کو جائیداد کا فضل, ان کو خاندان اور خاندان میں ایک اعلیٰ خاندان کا فضل, فلاں کا ہونے کا فضل, ان کو ہوشیار ذہن ہونے کا, ذہین ان کے بچے ہونے کا فضل. تو کیا اس سے ہم جل رہے ہیں ایک دوسرے سے؟ اللہ کہہ رہا ہے کیا لوگ ایک دوسرے سے جل رہے ہیں اس نعمت سے جو ہم نے بانٹی ہے لوگوں کے اندر؟ ہم کہہ رہے ہیں ہاں اسی جل رہے ہیں جو نعمت اللہ آپ نے بانٹی ہے. نعوذ باللہ, جل رہے ہیں نا. کتنے لوگ صرف ڈپریس دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر ہو رہے ہیں. ان کی بچی کی شادی ہو گئی, ان کی بچی کی شادی اور ان کی اماں کو ہوا کرنا پڑ رہی لوگوں کو. کیا ہو گیا؟ ان کی شادی ہو گئی. بولے تو آپ کے امی کیوں آ رہا؟ انہوں اس فکر میں جا رہے بولے کہ ہماری بچی کیوں نہیں ہوئی. حسد. آپ کیا بولتے ہیں؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بچی کا کر دیا, رب العزت ہمارا بھی کر دے گا انشاءاللہ. یہ تھا آپ کا رویہ. تو اب آپ کو کیا ہوتا؟ آپ ہوپلیس نہیں ہوتے, ہیلپ لیس نہیں ہوتے, آپ کو امید ہوتی ہے. تو یہاں ہم دوسروں کی حسد. آدمی کوئی بیٹھا ہوا ہے, اچانک کوئی خبر دے رہا فلاں شخص نے جو ہے فلاں قسم کی گاڑی لے لی اور ان کو ہارٹ اٹیک. لوگ پریشان, ان کو ہارٹ اٹیک کیوں ہے؟ گاڑی تو انہوں نے لی. تو پتا چلا انہوں نے اس چیز کو وہ پریشان ہو گئے کہ اس کو اللہ نے کیسے. اب ایک سوچ اور اس کا جواب. یہ ڈپریشن آ رہا ہے یار یہ لوگوں کو دیکھ دیکھ کے نعمتوں کا. اللہ تعالیٰ اگر سب کو برابر بناتا تو کتنا اچھا ہو جاتا. ویری گڈ, اچھی سوچ. ابھی سوچ کا نقصان کیا بتا دیتا ہوں میں. ایک کارٹون تھا, اس کارٹون میں ہوتا ہے کہ ایک جن رہتا اور ایک طوطے کا کیریکٹر رہتا اس کارٹون میں. طوطا ایک بار جن کو بولتا تیرے میں اتنی طاقتیں ہے جن ہونے کے ناطے یہ لا لیتا وہ کر لیتا, مجھے طاقتیں دے کے بعد پھر بتاتا ہوں میں دنیا کو, میں تیرے سے آگے کیسا جاتا ہوں. چونکہ جن لوگوں کو لمیٹڈ دیتا تھا. یہ صرف ایک کارٹون ہے اور قصہ سنا رہا ہوں, میں کوئی عقیدے کی بات نہیں بتا رہا ہوں کہ جن دے سکتے وہ سب باتیں مت لیجیے, بس اسٹوری کو اسٹوری جیسے لیجیے. تو آپ وہ جن بولتا اچھا ٹھیک ہے میرے پاورز تیرے کو طوطے. اب طوطے میں وہ پاورز آئے. اب طوطا کیا کرتا معلوم کیا ہونا تم کو؟ تو بولتا میرے کو مال و دولت, ہیرے جواہرات, مال دولت, یہ وہ سب دے دیتا اس. پورا شہر سونے اور چاندنی میں لوٹ رہا ہے. اب پرابلم کیا ہے کہ ایک آدمی گھر سے نکل رہا ہے, بولے میرے گھر کو بنانا ہے, تو بنانے کے لیے کوئی مل ہی نہیں رہا سوئی, تو وہ بھی کروڑپتی اور یہ بھی کروڑپتی. ایک آدمی نکلتا میرے گھر بیمار ہے, کو لے کے چلو اس کو اسپتال, کون لے کے جائیں گا؟ کسی کو ضرورت نہیں, سب کے پاس مال ہے برابر. تو پھر طوطے کی عقل آ جاتی کہ نہیں وہ جن جو سب کو نہیں دیتا نا وہ صحیح کر رہا ہو, تھوڑا تھوڑا سب کو دینا چاہیے. اور سب لوگ آگے کوستے تیرے سے پوری طاقت ہے ختم کر دے اس طوطے کو, اس نے برباد کر دیا ہمارا پورا سسٹم. سونے کی کوئی ویلیو نہیں رہی, چاندی کو ویلیو. اگر اللہ سب کو ایک جیسا خوبصورت بنا دیتا, ویسے ہم سب خوبصورت ہی ہے لیکن میں خوبصورت جو لوگوں کے ذہن میں ہوتا نا خوبصورتی کے سو کالڈ ماڈلز وہ بول رہا ہوں. ابھی سب لوگ خوبصورت نہیں مانتے اپنے آپ. خوبصورتی کا بھی ایک نمونہ ہے, مردوں کے لیے بھی ایک نمونہ ہے, عورتوں کے لیے بھی ایک نمونہ ہے نا. اور وہ خوبصورتی کیا ہے کہ ایک انسان, ایک نوجوان پوری زندگی کوشش کرتا ہے کہ ٹی شرٹ کے اندر فٹ ہو جائے, ٹی شرٹ اس پہ فٹ نہیں ہو وہ اس میں پھنسنے کے چکر میں جاتا. ایسا دکھنا, ارے بھائی وہ کپڑا ہے 200-400 روپے کا آتا ہے, ایسے کہیں آ جائیں گے, اس میں فٹ ہونے کے لیے پوری زندگی لگا رہا ہو. کبھی باپ کی خدمت میں پسینہ نہیں بہایا, کبھی سماج کو کچھ دینے کے لیے پسینہ بہایا, دین کا علم سیکھنے کے لیے نہیں, یہاں پسینہ مارے ٹی شرٹ میں فٹ ہونا ہے میرے کو, یہ تو کوئی رول نہیں. پھر وہ فٹنگ ہی آپ کی فلاں ہے, یہ شیپ ہی فلاں شیپ ہے, فلاں شیپ یہ ہے, تو اپنی شیمنگ اپنے آپ. تو حسد سے پریشان ہے, اللہ کے فضل و تقسیم کے اس سے پریشان. آئیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, آپ فرماتے ہیں مت بغض رکھو ایک دوسرے سے, مت حسد کرو ایک دوسرے سے. پھر آگے فرماتے ہیں مت دشمنی کرو ایک دوسرے سے, اور اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن کے رہو. ہاں, اور آپ فرماتے اور کہتے ہیں اور نہیں حلال ہے کسی مسلمان کو کہ وہ کسی مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ بات بند کرے. تو مت کرو بغض ایک دوسرے سے, مت رکھو حسد ایک دوسرے سے, بھائی بھائی بن کے رہو. ابھی یہ حسدوں کی وجہ سے سب سے زیادہ جو ہے کیا ہوتے ہیں, اور آپ کو معلوم حسد وجہ ہوتی ہے نظر بد کی بھی, جو دوسرے کی نعمتیں چھینتی ہے. حاسد کے آنکھوں سے جو نظریں نکلتی ہے اور جس کو جا کے لگتی ہے تو وہ نظر بد رہتی. تو نظر بد کے لیے حاسد ضروری ہوتا ہے, آدمی حسد کرتا ہے تو نظر بد لگتی ہے. تو حسد بہت ڈینجرس چیز ہے. اور حسد کیوں کرتا ہے انسان؟ کسی کی نعمت کو دیکھ کے. اور آج کل ڈپریس ہو جا رہے ہیں لوگ حسد کے نتیجے میں. تو لہٰذا حسد کو نکال دیجیے. اب کیا کرنا ہے کسی کی مال و دولت کو دیکھ کر, اب کیا کرنا ہے کسی کی نعمت کو دیکھ کر, اب کیا کرنا ہے کسی کے فضل کو دیکھ کر جو ان کے بچوں پہ اللہ نے کیا ہے, الحمدللہ
ماشاء اللہ، بارک اللہ، اور آپ کو لگتا ہے وہ فضل آپ کو بھی ضرورت، اللہ سے دعا کیجیے اللہ مجھے بھی اس فضل سے نواز تاکہ میں بھی ایسے اچھے کام کروں، بس یہ بولنا، یہ کرنا ہے. تو دیکھیے آپ حسد نکل جائیں گے، حسد نکل جائیں گے آپ کو. ابھی کیا ہے ہمارا معاملہ بہت حسد، اور حسد کی وجہ سے اکثر لوگ بیمار ہیں، اکثر لوگ ڈپریس ہیں، دوسروں کی نعمت دیکھ کے اپن پریشان. تو بہرحال یہ اس کا ایک حل ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. چوتھی چیز یاد رکھیے، یہ بات کو آپ ذہن میں رکھ لیں، جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. میرا اس پر ایک ٹاپک ہے جو 2 دن بعد آئیں گا، جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے. 2 دن بعد آنے والا جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے اور وہ اچھے کے لیے. یہ اصول کو بس گھٹی میں ڈال دو. اب کوئی سوال کر سکتا ہے میں کل گر گیا تھا اور ہڈی ٹوٹ گئی میری، یہ بھی اچھے کے لیے ہوا؟ ہاں، ہو سکتا ہے سلامت ہڈی کے ساتھ تمہارے ساتھ ایسا کچھ واقعہ ہونے والا تھا جو ٹوٹنے کے بعد تم وہاں نہیں پہنچے اور وہ تم سے وہ چیز نہیں ہوئی، اللہ نے بچا لیا. بالکل ہاں. اب آپ یہ بولیں کو مر گیا تو یہ بھی اچھے کے لیے ہوا. ہاں، کیونکہ ہو سکتا زندہ رہتا تو بڑے فتنے میں پھنستا، اللہ نے بڑے فتنے سے پہلے اس کو موت دے دی تاکہ ابھی وہ ایمان کی حالت میں تھا، اللہ کے پاس چلا گیا. ماشاءاللہ. ہر چیز جو ہوتا ہے، میں کہہ رہا ہوں جب جو کہہ رہا ہوں تو جو ہر چیز، کیونکہ ہم اللہ کی حکمت کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن یہ تو کہہ سکتے جو ہوتا ہے اچھے. یہ تو بالکل مان لو، اس چیز گھٹی میں ڈال لو. بڑی اہم چیز ہے، بڑی اہم چیز. مثال دیتا ہوں بات سمجھانا. انسان حکمت ہے، انسان کے پاس دانا ہی ہے، شعور ہے. اللہ کا تو لمٹ لیس، تو کمپیریزن نہیں، لیکن سمجھانے کے لیے بہت دانا ہی شعور ہے. تو بیماری ہوئی، مرغیوں میں بیماری ہوئی، برڈ فلو وغیرہ آیا، تو انسانوں نے کیا کیا؟ مرغیوں کو کیا کیا؟ آپ نے دیکھا زندگی مرغیوں کو ڈالے گڑوں میں اور دفن کر دیا، یہی ہوا نا. اب مرغیاں کیا سوچ رہی تھی انسانوں کے بارے میں بتائیے؟ مرغیاں کیا سوچ رہی تھی انسانوں کے بارے میں بتائیے؟ انسانوں کو پتا ہے کیا حکمت ہے، چونکہ مرغیاں بھی جینے والی نہیں تھی اور ان کے کھانے سے انسانوں کو بھی تکلیف ہونے والی تھی، تو ان کا دفن ہونا، ایک ساتھ ختم ہونا ہی ان کے لیے بہتر تھا. لیکن مرغیاں کیا سوچ رہی بتائیے یہاں مجھے؟ تو انسان بھی بہت چھوٹی سمجھ رکھتا ہے. تو آدمی یہ پوچھ سکتا پھر زلزلوں میں لاکھوں لوگ مارے جاتے تو کیا ان کے لیے وہ بہتر ہے؟ ہاں، رب العزت ہی جانتا ہے کہ کیا فتنہ اس شہر پہ آنے والا تھا کہ اللہ نے پہلے مومنوں کو اس مصیبت میں ڈال کے دنیا سے ختم کر دیا تاکہ آخرت میں وہ نجات پالے. سبحان اللہ. ہر چیز میں اللہ کی حکمت ہے، امیجن بھی نہیں کر سکتے. بس مان لو بھائی اتنا کہ بس جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور اس میں خیر ہے. بس دیکھو تم ڈپریشن انشاءاللہ کا وائپ آؤٹ ہو جائیں. میں نے محنت کی، میرا رزلٹ اچھا نہیں آیا، اللہ کی طرف سے میرے لیے خیر، اللہ کچھ نہ کچھ راستے نکالیں گا. اور پھر دیکھیے آپ 5 سال 10 سال میں بیٹھ کے سوچی کا اگر میں اس کی پیچھے پڑے رہتا تھا نا فلاں چیز کے پیچھے، آج پتہ نہیں کیا ہوتا تھا. رب العزت نے وہ چھڑایا، یہاں پہنچ گیا. ہوتا ہے لائف. آپ سوچ رہے یہ جاب میرے لیے سب سے اچھی ہے، چلے گی نہیں ملی، ڈپریس، جاب چلے گی. اگر آپ خوش ہوتے نا کہ اللہ تو نے بہتر سمجھا جاب نہیں ہونا اور مجھ سے دور کر دیا، میں امید کرتا ہوں تو مجھے کچھ نہ کچھ اس سے خیر دیں گا اور میں تلاش کرتا ہوں تیرے فضل کو، نکل جاؤ. 10 سال بعد بیٹھ کے سوچو اور آپ کہیں گے الحمدللہ اگر وہ جاب ملتی نا تو یہاں نہیں آتا آج. اور اللہ نہیں وہ جاب سے دور رکھا بھائی مجھے، لیکن وقت لگتا ہے نا. توکل کیجیے اللہ پر، بھروسہ رکھیے اللہ تعالیٰ پر، یہ سوچے کہ جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، پھر دیکھیے کیا ہے. ہاں، اگر کوئی پاسٹ میں غلطی ہوئی ہے جس پہ افسوس ہو رہا ہے تو توبہ کیجیے، ڈپریس مت ہوئیے. اللہ تعالیٰ تو کسی بھی گناہ کو معاف کرنے پہ قادر ہے، ڈپریس مت ہوئیے، ڈپریس مت. اچھا، آپ کے ساتھ کسی نے کوئی گناہ کیا، آپ نے نہیں کیا گناہ، زور زبردستی سے آپ کے ساتھ گناہ کیا، تو آپ تو ظاہر سی بات ہے وہ گناہ کے وکٹم ہیں اور پھر ڈپریس بھی آپ ہی ہو رہے. کیسی عجیب بات. یہ سوچئے یہ بھی اللہ کی طرف سے تھا، اس میں میرے لیے کچھ خیر کا سبب تھا. اے اللہ مجھے بس راستہ دکھا، مجھ کو استقامت دے، اس بری سوچ سے دور رکھ اور زندگی میں آگے بڑھ جائے، کیونکہ وہ بھی خیر کے لیے. ایک مثال دیتا ہوں آپ. ایک کشتی اچھی خاصی پانی میں چل رہی ہے اور ایک آدمی اس میں سوراخ کر کے اس کو خراب کر دیتا ہے. باقی کس کا ہے؟ ہر جمعہ پڑھتے ہیں نا سورہ کہف. خضر اور موسیٰ علیہ السلام ہیں، دونوں جا رہے ہیں. خضر کشتی میں سوراخ کر دیتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں یہ اچھی خاصی کشتی خراب کر دی تم نے. خضر کیا جواب دیتے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے ان کو حکمت بتائی تھی. کیا جواب دیتے ہیں؟ آگے ایک بادشاہ ہے جو اچھی کشتیوں کو لے رہا ہے، تو میں نے اللہ کے حکم سے اس میں سوراخ کر دیا تاکہ یہ کشتی پکڑی نہ جائے. تو جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا، پہلے سے اللہ نے تیار کر دیا کہ وہ کشتی نہ جائے. ایک ماں باپ جو رسوا ہونے والے تھے ان کے بچوں کی وجہ سے اور کفر تک پہنچ جاتے تھے، اس بچے کو اللہ نے پہلے ہی موت دے دی اس ماں باپ کے بھلے کے لیے. بچے کی موت کیسے؟ وہ بھی جنت میں گیا، ماں باپ اس کے صبر کیسے؟ وہ بھی جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، دونوں کے لیے خیر ہوا. یہ حکمتیں ہیں. دیکھیے واقعات آگے میں بتا رہا ہوں. کشتی کا واقعہ مال میں لے لیجیے، بزنس میں لے لیجیے. اس بچے کی موت کا واقعہ بیماری اور موت سے آپ کوریلیٹ کر لیجیے. اور وہ خدمت خلق کا واقعہ جو دیوار گرنے والی تھی. جو ہوتا ہے یہ جب آ جائیں گے نا انشاءاللہ ذہن میں، بس دیکھیے پھر ہر چیز میں. کہاں پاس میں کچھ غلطی ہوئی، توبہ ہے اس کے لیے، ڈپریشن نہیں ہے اس کے لیے. لوگ پاس کی غلطیوں کے لیے ڈپریس ہو کے ختم کرے، نہیں، توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے. اب کیا لگتا ہے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کر سکتا گناہ؟ نہیں، اللہ تعالیٰ تو ہر گناہ کو معاف کرنے پر قادر ہے. بس موت سے پہلے یہ ہوگا، سکرات کی حالت سے پہلے
یا سورج کے مغرب میں نکلنے سے پہلے، ڈوبنے کی جگہ سے نکلنے سے پہلے توبہ کر لے، اللہ قبول کریں گے۔ تو کیا گناہ کیا آپ نے اتنا بڑا؟ میں دعوت نہیں دے رہا ہوں گناہ کرنے کی، میں کہہ رہا ہوں ہو گیا تو توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، ہمیشہ۔ ڈپریس مت ہو۔ اچھا کام میری امید تھی کرنے کی، میں نے رزلٹ کے لیے کوشش کی اور میں فیل ہو گیا، تو یہ پاسٹ کا ختم ہو گیا، فیوچر کا ٹھیک ہے، آپ نے کوشش کی اور ایک بار کوشش کی، اس کے بعد اور موقع ہے تو کیجئے، یا تو دوسری طرف جائیے، اللہ آپ کو اشارہ کر رہا ہے کہ یہ فیلڈ نہیں اور فیلڈ چنو، نکل جاؤ دوسری طرف، دیکھو اللہ تعالیٰ کامیابی دے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا جو ہوتا ہے چیک لیں۔ پانچویں چیز یاد رکھیے، تقدیر پر ایمان کو مضبوط کیجئے، تقدیر پر ایمان کو مضبوط کیجئے۔ انشاءاللہ یہ مضبوط کیسے کرنا ہے، تقدیر پر ایمان کیا ہوتا ہے، کل انشاءاللہ ہم سیشن میں دیکھیں۔ آج ہم نے تینوں ڈپریشن، تقدیر پر ایمان اور جو ہوتا ہے، چونکہ تینوں کا تعلق ڈپریشن سے تھا، تو ٹاپک ایک کے بعد ایک ہم نے رکھ دیے تاکہ لوگ اس کو سمجھیں۔ تقدیر پر ایمان کو مضبوط کیجیے۔ تقدیر پر ایمان ہمارے ایمان کا حصہ ہے نا، ایمانیت کا۔ کتنے چیزیں ایمان کے اندر شامل ہے؟ ایمان لاتا ہوں میں اللہ پر، اس کے بعد فرشتوں پر، وہ کتبی کتابوں پر، وہ رسولی رسولوں پر، والیوم الآخر اور آخرت دن پر، والقدر خیری و شری، اور تقدیر پر کہ اس کا اچھا یا برا ہونا کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی۔ ایمان کا حصہ بھی اس پر ایمان مضبوط کیجیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں، حدیث کے الفاظ دیکھیے اس طرح سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کہا ہمت مت ہارو، اور تجھ پر کوئی مصیبت آئے تو یوں مت کہے کہ اگر ایسا نہ کرتا تو یہ مصیبت نہیں آتی۔ یا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمت مت ہارو، ہوپلیسنس ہی ڈپریشن کی وجہ ہے نا، تو ہمت مت ہارو۔ پھر فرمایا، اور تجھ پر کوئی مصیبت آئے تو یوں مت کہے کہ اگر میں ایسا نہ کرتا تو یہ مصیبت نہیں آتی، یا ویسا کرتا تو یہ مجھ سے ہٹ جاتی۔ بالکل نہیں کہنا ہے ہم۔ آگے کیا فرمایا، بلکہ یوں کہ کیا کہے، قدر اللہ وما شاء فعل، مانا اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں ایسا ہی تھا، جو اس نے چاہا وہ کر دیا، چونکہ اگر مگر شیطان کی طرف سے۔ اور یہ وجہ سے ہم میں اکثر لوگ ڈپریس ہے۔ اگر ہم 2 مہینے رک جاتے تو بچی کا نکاح اچھی جگہ ہوتا، ہو گیا نا۔ کوئی اگر نہیں، کوئی مگر نہیں، اللہ نے جو چاہا ہو گیا۔ اگر میں تھوڑی دیر رک جاتا تو میرا نمبر فلاں میں لگ جاتا۔ اب کچھ نہیں، جو ملنا تھا تجھے مل گیا، وہ تیری تقدیر میں نہیں تھا، جو ہو گیا اس کے اگر مگر نہیں۔ بتائیے اگر مگر کتنے لوگوں کو ڈپریس کر رہا ہے، سوچی۔ اچھا جو ہونے والا ہے وہ بھی کس کی طرف سے ہے، جو ہوا وہ کس کی طرف سے تھا، اللہ۔ تو پھر آپ فکر کس چیز کی ایک انسان کو؟ ہاں نیچرلی ایز اے ہیومن بینگ ہوتی ہے فکریں، لیکن ڈپریشن کے لیول تک مت جانے دیجیے، اس کو ختم کیجیے۔ تو تقدیر پر ایمان مضبوط کیجیے، یاد رکھیے، مثبت سوچ رکھیے، اور یہاں تو حسن ظن کا تقاضا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات یہاں شامل ہے۔ اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھیے کہ یہ جو ہوا نا صرف اور صرف میرے بیٹرمنٹ اور میری اچھائی کے لیے ہوا، جو ہو گیا۔ اگر جو ہوا آپ کو لگ رہا غلط تھا، آپ کی غلطی تھی، تو میں نے بتا دیا، پہلے توبہ کر لینا ہے، تو پوائنٹ گزر گیا تو اسے ریپیٹ کرنے کا فائدہ نہیں۔ ایسا لگ رہا تھا اچیو کرنا تھا اور کوشش کیجیے، کیا مسئلہ ہے؟ تو یہاں یاد رکھیے، تقدیر پر ایمان مضبوط کیجیے، اگر مگر مت کیجیے، جو ہوتا اللہ کی طرف سے مان لیجیے، جو ہوا ہے وہ اللہ کی طرف سے، جو ہونا اللہ کی طرف سے۔ مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے، لیکن صحیح کوشش ہمارا کام ہے، باقی جو ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح چھٹی چیز کیا کرنا ہے آپ کو، ہم کو صبر۔ اب اللہ نے ایک چیز طے کر دی تقدیر میں، تو جو وقت آتا ہے تو گزارنا ہے۔ کسی کی موت ہو گئی، بیماری آ گئی، سیٹ نہیں ملی، ناکامی آ گئی، بزنس ڈوب گیا، یہاں صبر تو کرنا ہے، چونکہ اللہ کا پلان ہے اپنا، صبر کرنا ہے ہم کو، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اب ایک مثال دیتا ہوں بات کو سمجھنے کے لیے۔ آپ گھر سے باہر نکلنا چاہ رہے ہیں اور بارش ہو رہی ہے، آپ 2 میں سے ایک کام کر سکتے ہو، یا تو بارش کو کوستے بیٹھو کہ میرے ٹائم پہ آتی، ہر بار آ جاتی، یا سیکنڈ چھتری لے کے نکل جاؤ، چھتری لے کے نکلو نا۔ ڈپریس ہونے والا آدمی کیا کرتا، بارش کو کوس رہا ہے، حالات کو کوس رہا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں حالات کا دفاع کرو اور آگے نکل جاؤ۔ ایسے کئی لوگ ہیں، یاد رکھیے، جن کو ہاتھ نہیں، پیر نہیں، دنیا کو موٹیویٹ کر رہے ہیں۔ ہاتھ پیر نام کی کوئی چیز ہی نہیں، دنیا کو موٹیویٹ کرے، خالی جس چلنا ہے تو لوٹ کے چل رہے ہیں بیچارے، موٹیویٹ کرے دنیا کو کہ نہیں، دنیا میں ہر آدمی جی سکتا ہے، سب کے لیے ہے۔ اب افسوس کی بات ہے، اللہ نے اتنی نعمتیں دے دی کہ ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کرے، پرابلم یہ ہے۔ لہٰذا صبر کرے، صبر بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے، اس لیے کہ یہ سب سے اچھا ایکشن ہے یا ریاکشن ہے جو ہم دے سکتے ہیں ڈپریشن کے لیے۔ صبر کرے جو حالات آئے، جب صبر نہیں کرتے اور انسان ایکسٹریم غم بنا لیتا، ایکسٹریم خوشی بنا لیتا، ڈپریشن، ایکسٹریم خوشی وہ ڈپریشن کر دیتی۔ مان لو لوگ ہنستے اور ہنستے رہ جاتے، پوری زندگی ہنستے رہتے ہیں، اور کچھ لوگ غم ہوتے اتنا غم کرتے کہ ساری زندگی آپ دیکھیں صرف روتے ہیں، ان کو آپ گھروں سے الگ رکھتے ہیں، دروازوں کے پیچھے بند کر کے رکھنا پڑتا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ صبر بڑی اہم چیز ہے، صبر کیجیے، یاد رکھیے، اسی کہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، اللہ سے مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ صبر لکھنے والوں نے یہ لکھا کہ اگر اسلام ایک پرندہ ہے اور اس کے 2 پر ہیں، تو ایک پر صبر ہے اور ایک پر شکر ہے۔
صبر اور شکر کی نعمت جس بندے کو مل گئی تو ڈپریشن تو آنا ہی نہیں ہے اس کو، چونکہ صبر اور شکر دونوں ہے اس کا. جو ہے اس پہ شکر کریں گا، جو نہیں ہے اس پہ صبر کریں گا، آنے والی مصیبتوں پہ صبر کریں گا، وہ کامیاب ہوگا انسان، کامیاب. صبر اور شکر کی نعمت کو کیجئے، لیکن یہاں ڈپریشن کے لیے خاص صبر کی ضرورت ہے، یاد رکھیے. ٹھیک ہے، تو صبر کیجئے، یاد رکھیے، چونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یاد رکھیے. اور جو بھی تکلیف ہم پر آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، اس کا ہم کو ٹیسٹ ہے، اس میں ہم کو پاس ہونا ہے، اس کا ہم کو اچھا نتیجہ ملنے والا ہے. جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، وہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے، کوئی چیز ہٹنے والی نہیں تھی. جو ہونا ہے وہ ہو کر رہیں گا، جو ہوا ہے وہ ہونا تھا. یہ سب جو ہمارا فیتھ رہے گا، بلیف رہے گا، تو انشاءاللہ پریشان تو ہوں گے تھوڑی دیر، لیکن پھر نارمل ہو جائیں گے. تھوڑا سا ہوتا ہے، ٹینشن آ جاتا ہے، آدمی تھوڑا ڈپریس ہو جاتا ہے، بٹ نارمل ہو جاتا ہے، ڈوبتے نہیں جاتا اس. اسی طرح ساتویں چیز جو ہم کو کرنا ہے، یاد رکھیے، ڈپریشن کو ہٹانے کے لیے وہ تقوی اختیار کرنا. اور آیت میں آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں، سورہ طلاق کی آیت ہے، آیت نمبر 2 تھی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے نکلنا آسان کرتا ہے. تقوی کے کتنے فائدے ہیں. اللہ رب العزت قرآن کی آیت سورہ اعراف میں فرماتا ہے، آیت نمبر 96 میں فرماتا ہے اور کہتا ہے، یہ آیت بہت زیادہ جچتی ہے، سوٹ ہوتی ہے ہماری حالت. اللہ فرماتا ہے کہتا ہے کہ اگر یہ بستی والے ایمان لائے، جیسا اس کا ایمان لانے کا ہے، اگر یہ بستی والے ایمان لائے اور اللہ کا تقوی اختیار کرے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم آسمان اور زمین کی برکت کے دروازے ان کے لیے کھول. اگر یہ بستی والے ایمان لائے اور اللہ کا تقوی اختیار کرے تو آسمان اور زمین کے دروازے برکتوں کے ان کے لیے کھول دیں گے. وَلَكِنْ كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے ہمارے آیتوں کو جھٹلایا، اور اسی جھٹلانے میں ہم نے ان کی پکڑ کی. تو اللہ کسی بستی والوں کی پکڑ جھٹلانے کی وجہ سے، ورنہ تقوی اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ تو زمین آسمان کے دروازے کھول. آج ہم نے بھی ایمان کا دعویٰ کیا ہوا، پھر زمین آسمان کے دروازے کیوں نہیں کھول رہے ہمارے لیے برکت والے؟ بس وہ ایک دوسرا انگریڈینٹ باقی ہے، آمنو واتقوا، تقوی اختیار کرنا. پھر دیکھو روزی کے دروازے کیسے کھولتا اللہ، پھر دیکھ. ٹھیک ہے، بہر ہے تو تقوی بڑی اہم چیز. 8واں پوائنٹ یاد رکھیے ڈپریشن سے بچنے کے لیے، کثرت سے توبہ اور استغفار. کثرت سے توبہ اور استغفار، کثرت سے توبہ. 2 واقعات سناتا ہوں توبہ استغفار کے کیا فائدے، اس کے ان گنت فائدے. میرا پورا لیکچر ہی اس میں توبہ استغفار کے 14 فائدے، 14 بینیفٹس. ایک واقعہ سناتا ہوں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ایک مرتبہ سفر کر کے بغداد سے کہیں اور گئے حدیث جمع کر. اس بستی میں گئے، حدیث کو سنا، وہاں سے نکلے. یہ وہ زمانہ نہیں تھا کہ ہوٹلیں وغیرہ رہتی تھی، آسانی سے ملتی تھی. جب بستی سے نکلے تو مسجد میں سوچا آرام کرنے کا موقع ملے گا، مسجد رات میں بند کر دی گئی کسی وجہ سے. اب سوچا کسی کے پاس جا کے رہو، تو کوئی پہچان کا بستی میں تھا نہیں. اب صبح نکلنا تھا. اسی مسجد کے سامنے ایک انسان تھا جو تندور میں جو ہے بریڈ بناتا تھا. عربوں کے اندر یہ زمانے سے ایک سسٹم رہا کہ روٹیاں باہر ہی بنتی تھی، سالن گھر میں بناتے تھے، بریڈز وغیرہ تندور لگتے تھے. وہاں بس کامنلی گھروں میں بنتی ہے، لیکن وہاں سسٹم ہی تھا اس زمانے میں. وہ بریڈ بنا رہا تھا تندور کے اندر، اور اس کا رات کو صبح کا بزنس تھا تو رات میں بھی دکان چالو. اس نے کہا لگتا ہے تم مسافر ہو، یہاں رک جاؤ، تو مسئلہ نہیں، میں تو رات بھر یہاں کام کرتا ہوں، پھر صبح چلے جانا یہاں سے نکل. کہا ٹھیک. تو جب وہ تندور میں روٹی ڈالتا بریڈ بنا کے، تو وہ استغفر اللہ پڑھتا رہتا، کنٹینیوس ورد کرتا استغفار. تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اسے سوال کیا، کیونکہ دیکھا ایک آدمی کثرت سے استغفار کر رہا ہے، اس نے سوال کر لیا. کہا کہ اس استغفار کا تجھے کچھ فائدہ ہوا ہے آج تک؟ ابھی اس کو معلوم نہیں ہے کون ہے پوچھنے والا. تو کہا بہت فائدہ ہوا. کہا کیا فائدہ ہوا؟ تو کہا آج تک ایسی کوئی دعا نہیں تھی جو میں نے کی اور قبول نہ ہوئی. آج تک ایسی کوئی دعا نہیں تھی جو میں نے کی اور قبول نہ ہوئی. یہ استغفار کے فائدے ہیں. تو کہا اچھا، سوائے ایک دعا کے جو ابھی باقی ہے. اور ایک دعا کیا ہے؟ تو کہا اس دور کے ایک مشہور امام احمد بن حنبل، ان سے ملنے کی خواہش ہے میری، وہ اب تک پوری نہیں ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ میں ہی امام احمد بن حنبل ہوں، اللہ نے وہ خواہش بھی اس کی پوری کر. تو استغفار کے یہ فائدے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر وہ بات سن لیتا ہے جو بندہ. حال میں مجھے کسی ایک صاحب نے ایک واقعہ سنا ہے، انہوں نے کہا کہ کثرت سے ایک شخص جو استغفار کرتا تھا، کسی نے اس سے سوال کیا اس استغفار کا کیا فائدہ ہوا؟ پتہ نہیں 1000 2000 5000 10000 پر دن میں استغفار کرتے تھے. اس سے جب پوچھا گیا تمہیں اس کا کیا فائدہ ہوا، تو کہا مجھے یہ فائدہ ہوا، جس دعا کے لیے میں نے ہاتھ اٹھائی میری دعا اسی دن قبول ہوئی. جس بھی دعا کی میں اس کے لیے بھی کر دیتا ہوں جاتی، اس کے لیے بھی اپنے لیے بھی کرتا. استغفار کے بڑے فائدے ہیں. تو توبہ اور استغفار سے ڈپریشن بھی ختم ہو. اگر پچھلے گناہوں کے بارے میں ہے تو توبہ کرو، استغفار کرو اس کی معافی کے لیے، اور زندگی کو آگے بڑھاؤ. توبہ اور استغفار کے کتنے فائدے ہیں، بہرحال وقت نہیں ہے، آپ وہ لیکچر دیکھیے تو ہی آپ کو سمجھ میں آئے گا. 9 پوائنٹ یاد رکھیے، نیک عمل میں اضافہ کیجیے، ڈپریشن ختم ہوتا ہے. دنیا میں جائیے، دنیا میں دیکھیے، لوگوں کو دیکھیے، حالات کو دیکھیے، نیکی کیجیے. یاد رکھیے نیک عمل میں اضافہ کیجیے، ڈپریشن ختم ہو جائے گا. یاد رکھیے. اسی طرح جو ڈپریشن ختم کرنے کے لیے یاد رکھیے، موت کو کثرت سے یاد کیجیے. نیک عمل میں اضافے میں ہر وہ چیز ہو سکتی ہے. بہت سے لوگ آتے ہیں بس میں بہت ڈپریشن ہوں، بیماری کی وجہ سے ڈپریس ہوں. میں کہتا ہوں کبھی جاؤ جنرل وارڈز کے اندر جو ہمارے کیجویلٹیز وغیرہ ہوتی ہے نا گورنمنٹ کے ہاسپٹلس میں، انشاءاللہ ڈپریشن ختم ہو جاتا بیماری. میں یہاں تکلیف ہے، میرے کو وہاں تکلیف ہے. وہاں ایسے لوگ بھی آتے ہیں کہ ہاتھ پر کٹ گیا ایکسیڈنٹ، پریشان نہیں، علاج ہو رہا ہے ان کا، اور وہ دنیا میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے. تم ہی کیا چھوٹی موٹی بیماری لے کے پریشان ہو. دیکھو دنیا میں کیسے کیسے لوگ جی رہے ہیں.
ارے لوگ اتنے باہمت ہوتے ہیں, کوشش تو کرو تم, اس نیک اعمال میں آگے بڑھو, پازیٹیو تھنکنگ رکھو. میں بتا رہا ہوں ایک واقعہ. میں ایک سفر پر تھا اور میرے غالباً اولڈم مال کے ایک سٹی میں میں تھا, یو کے کے, وہاں میرا لیکچر تھا. میرے لیکچر سیریز سے پہلے مجھ سے کسی نے آ کے آرگنائزر نے گزارش کی کہ کچھ لوگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں, خاص طور سے 2 خواتین آئی ہیں, 200 کلومیٹر ویلز سے آئے ٹریول کر کے, آپ سے ملنا چاہتے ہیں. ویلز بولتے ایک دوسرا کنٹری ہے, یو کے اندر 4 کنٹری, آئرلینڈ, انگلینڈ, اسکاٹ لینڈ, ویلز, دوسرے ملک سے آئے ہیں ڈرائیو کر, وہ ملنا چاہ رہے ہیں آپ سے. تو کہا 3 منٹ آپ کو ہم نے ایشو کر دی. وہاں ایسے ہی ہوتا تھا, 3 منٹ 4 منٹ 2 منٹ ملتے تھے ایک آدمی کو ملنے, اور وہ پنکچوئل ہوتے تھے, آئے 3 منٹ بعد کے نکل جاتے تھے. وہ خاتون آئی میرے پاس جو کہ ایک رومال باندھی ہوئی تھی سر پر, ہوتا نا, تو مجھے لگا اسٹائل والا رومال ہے یو کے میں باندھے, ایک دم خوبصورت کپڑا جس میں بال نظر نہیں آ رہے تھے, ایسا آدمی گنجا ہوتا ہے نا اس ٹائپ سے, رومال باندھا ہوا, اس پہ لپٹا ہوا. وہ آئے میرے پاس, اور وہ سائد میں جو لیڈی تھی انہوں نے کہا کہ بہت خواہش مند تھے آپ سے ملنے کے لیے, کافی زمانے سے آپ کے لیکچر سنتے ہیں, مجھ سے فورس کیا چلو, اور خود ڈرائیو کر کے آئے یہاں تک, 200 کلومیٹر ڈرائیو کر کے آپ سے ملاقات کے لیے. 3 منٹ دی آرگنائزر نے, بس کچھ کہنا تھا, انہوں نے میرا شکریہ ادا کیا, بات چیت کی, اور مجھ سے کچھ مسائل تھے, پوچھے کہ یہاں پراپرٹی میری چنئی میں اس کو میں ایسا کرنا چاہ رہا ہوں, دلی میں کچھ پراپرٹی ہم ڈسپوز کرنا چاہ رہے, آپ کا ٹرسٹ لے سکتا ہے کیا, فلاں مسئلہ ہے, ایسا ہے ویسا, ہمارا ڈسکشن چلا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگلی بار موقع ملے نہ ملے, میری دعائیں آپ کے ساتھ, آپ بھی میرے لیے دعا کریں. جب میں نے ان سے پوچھا کیوں موقع نہیں ملے گا, کبھی پھر میں آؤں گا, میرا ایک سیکنڈ ٹور تھا دسمبر میں, 2 مہینے بعد ملاقات ہوگی. تو کہا نہیں, مجھے لاسٹ سٹیج کینسر ہے, میرے کینسر کا آخری سٹیج ہے. تو انہوں نے کینسر جب ان کو ہوا اور یہ ڈیٹیکٹ ہوا کہ اب کیوریبل نہیں ہے, تو انہوں نے اپنے ہسبینڈ کا 2nd میرج خود کروایا, بچوں کو اپنی پراپرٹی کا کیا حصہ دینا چاہیے تھا, حصوں کو تقسیم کیا, انڈیا کی زمینات کو انہوں نے چیریٹی کے لیے وقف کیا, کہ چنئی کی زمین ایک آرفینیج کو دیا, دلی کی زمین کو ایک سرائے بنایا, ایک مسجد کے لیے انکم کا سورس بنایا, ساری لائف کو مینج کیا, اور ڈرائیو بھی کر رہی ہیں اور ملنے بھی آ رہی. میں نے تقریباً کم بیش 45 یا 50 دن بعد کال کیا تو ان کے ہسبینڈ نے کہا ان کا انتقال ہو گیا. وہ مجھ سے تقریباً ان کی موت سے 50 دن پہلے ملنے آئی تھی. کتنا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں خود تعجب میں تھا کہ اتنے مثبت بھی لوگ دنیا میں ہو سکتے. ایسی حالت کی بات کہ کسی کو کینسر ہو, آخری سٹیج میں ہو, مرنے والا, اور اپنے دنیا اور آخرت کی پلاننگ میں لگا ہے کہ شوہر کی شادی کر دو, اس لیے کہ میں بھی سکون میں دیکھنا چاہتی ہوں, اس کو اکیلا کیسا رہیں گے. بچوں کی پلاننگ کر دی کہ بچوں کا اختلاف معاشرے میں, تو زمین لے لو, جائیداد لے لو, یہ لے لو, دھن لے لو, دولت لے لو, فلاں کر لو, سیٹل ہو جاؤ, معاملہ سیٹل, یہ سیٹل, وہ سیٹل, سب سیٹل, ملاقاتیں کر رہے ہیں لوگوں سے, توبہ کر رہے ہیں, استغفار کر رہے ہیں, دنیا سے چلے. ایسی بھی لوگ ہیں بھائی, کہاں لگے ہوئے آپ پریشانی میں کہ میرے کو ڈائبٹیز ہوگا, میرا کیا ہوتا. ارے اٹھو, یہ کوئی بیماری نہیں, چلو پھرو, خوش رہو. دنیا میں لوگ ایسے ایسے بیمار ہیں, موت ان کی قریب ہے, روز موت کو اپنے سامنے دیکھ رہے, ایک طرح سے اس کو بولیں گے خوش ہے لیکن اپنی زندگی سے, جب تک جی رہے ہیں خوشی سے جی رہے ہیں, یہ تعجب خیز بات نہیں. تو نکلو, دنیا کو دیکھو, نیکی کے اندر آگے بڑھو, کرنے والے کتنے کام ہیں, کتنے لوگ. ایک مشہور یوٹیوب پر ایک شخصیت تھی, اللہ رحم کرے, مغفرت کرے, آسٹریلین ایک صاحب تھے, پیلسٹینین کی نیشنلٹی جہاں تک میں جانتا ہوں, اور انہوں نے جو ہے بہت مالدار اپنی موت سے پہلے پورا مال و دولت چیریٹی میں دیا, پورے حتیٰ کہ موت کے بعد کی ویڈیو تک آئی تھی نیٹ کے اوپر, جو انہوں نے ریکارڈ کروا کے رکھی تھی کہ اب تو میں مر گیا ہوں, میرے لیے دعا کیجیے آپ لوگ, اور میری چیریٹی کو ہیلپ کیجیے. ایک چیریٹی قائم کر کے دنیا سے گئے. جب پتا چلا موت ہے, ایک عیاش والی زندگی گزاری تھی زندگی میں, لیکن جب پتا چلا کینسر ہے تو فوراً پھر اللہ کی طرف لپک گئے, اور دنیا کو مثالیں دے کے کر لو. تو اتنے پازیٹیو لوگ دنیا میں ہیں, کہاں جا رہے ہیں؟ کیا ڈپریشن کی ضرورت ہے ایسے ایک مومن کو جس کا اتنے کام ہے, اتنے کام ہے, اور ایسے ایسے واقعات اس کے پاس موجود ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. ایسی مائیں, ایسے باپ, ایسے صحابہ, ایسی صحابیات, ایسے قصے جس کو سن کر تعجب ہوں گا. ایک عورت کا بچہ مر جاتا ہے, وہ اپنے شوہر کو نہیں بتاتی چونکہ سفر سے آیا ہے وہ شوہر,